السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، آج ہم لوگ اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا عبد الوہاب حجازی حفظہ اللہ ورعاہ کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور آنے کا مقصد ہے شیخ کی زندگی کے اوراق کو جانا جائے، اور شیخ نے امت کے لیے جو علمی خدمات پیش کی ہیں اس سے بھی آگاہی ہو۔ اور اس انٹرویو کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کے اندر پنپ رہے انحرافات، اور اسی طرح جو راہ سے بھٹک رہے ہیں ان کے لیے شیخ کیا طریقہ کار بتائیں گے۔ تو شیخ محترم ماشاءاللہ آپ عمرہ کے لیے آئے اور اہلیہ کے ساتھ آئے، ماشاءاللہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ کو کیسا لگا، اور اسی طرح یہاں کی آب و ہوا کیسی لگی، کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ بہت مشکور ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا، اور قوم کی بہتری کی نیت سے آپ نے میرے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ زندگی میں نے کیسے گزارا اس کے بارے میں آپ نوجوانوں کو واقف کرانا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ سوالات آپ میرے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اس کے متعلق میں مختصر لیکن واضح جواب انشاءاللہ دوں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ زندگی ایک منہجی زندگی ہونی چاہیے، اور لا طائل اور ابک ٹبک زندگی جسے کہتے ہیں وہ فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اسلام جنہوں نے اپنا مذہب بنا لیا ہے، اس مذہب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کا تابعدار بندہ بن کر رہے اور رسول کی اطاعت ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ یہی زندگی انسان کو منہج پر قائم رکھتی ہے، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اور میری اہلیہ کو، ام کلثوم کو، اس سال عمرے کی توفیق بخشی، اس کا اذن ہوا، توفیق ہوئی، تو ہم لوگوں نے عمرے کے اعمال انجام دیے۔ یہ بڑے فضل کی بات ہے اللہ کی جانب سے، اور نہایت ہی بندگی اور نیاز مندی کے ساتھ ہم نے یہ کام انجام دیا ہے۔ بیت اللہ الحرام اور خانہ کعبہ کے صحن میں عمرے کا اعمال انجام دینے یا حج کے اعمال انجام دینے کے اثرات انسان کی زندگی پر بہت زبردست پڑتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ سے خالص اعمال انجام دینے اور اللہ سے بہترین وعدہ کرنے کے بعد اس کے اوپر سچائی سے جمنے کا سب سے بہترین مقام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ہمارے رسول کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، سیدنا اسماعیل کی سیرت، سب لوگوں کی سیرتیں، اور تمام انبیاء بکثرت یہاں خانہ کعبہ میں جو حج کے لیے آئے، سب چیزیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کا سب سے سچا اور سب سے زیادہ بابرکت گھر یہی ہے، اور یہاں کی عبادت انسان کو اخلاص سکھاتی ہے۔ اخلاص، جاہلیت کے زمانے میں اخلاص تو ختم ہو گیا تھا اللہ کے لیے، لیکن اس گھر کی حرمت ان کے دلوں میں اتنی زیادہ پیوست تھی کہ باپ کا قاتل بھی اگر یہاں ملتا تھا تو اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔
آج جب کہ اسلام کا دور ہے، الحمدللہ اسلام کا دور قیامت تک رہے گا، کچھ اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن دور اسلام کا ہے، دور ہمارے نبی کا ہے، ہمارے رسول کا۔ آخری نبی اور آخری رسول کے زمانے میں کوئی اور شخص دخیل نہیں بن سکتا، اور دخیل بنے گا تو سب سے بڑا کذاب اور جھوٹا مانا جائے گا۔ تو بہرحال اس دور میں الحمدللہ نبی کی اطاعت کرتے ہوئے عمرے کے اعمال، حج کے اعمال انجام دیجئے، تو اللہ کی برکتوں کے خزانے کھلتے ہیں اور اس کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، ثواب کا دریا بہتا ہے، اور انسان کی سیرت توحید کے سانچے میں ڈھلنے لگتی ہے۔ ہم کو اپنا ذاتی احساس یہ ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا، عہد کیا، کلمہ پڑھ کر کے اقرار کیا، ایک اللہ کے سوا کوئی بھی قابل عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور برحق رسول ہیں، یہ کلمہ ہم نے پڑھا۔ اس گھر میں آنے کے بعد یہ معاہدہ پختہ ہوتا ہے، یہ عہد سچا بنتا ہے، نکھرتا ہے، اخلاص اس میں آتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ اثر انسان کی اپنی سیرت پہ پڑتا ہے اگر بیدار مغزی جو شریعت کو مطلوب ہے اس کے ساتھ یہ عمل انجام دیا جائے تو الحمدللہ عمرے کے اعمال جہاں تک بھی ہمارے بس میں تھا، پورے دل کی بیداری کے ساتھ اخلاص کو مکمل اللہ کے لیے انابت کے ساتھ انجام دیتے ہوئے ہم نے عمرے کے اعمال انجام دیے، اور اللہ سے توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا، انشاءاللہ۔ اور ہماری اپنی زندگی پر ان اعمال کا جو اثر ثبت ہو، ہمارے ایمان پر، ہمارے یقین پر، اور ہمارے دین کی تابعداری پر، اللہ سے ہمیں اس کی امید ہے کہ زندگی کے آنے والے لمحات جتنے بھی ہوں اللہ کے علم میں، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی تابعداری اور رسول کی تابعداری میں گزریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے اس کی توفیق بھی ہم مانگتے ہیں اور اللہ سے اس کی امید بھی ہے۔ تو یہ تو عمرے کے تعلق سے میرا اپنا تاثر ہوا۔ آپ یہ دوسرا یا تیسرا عمرہ آپ کی زندگی کا، جی، تو اس سے پہلے آپ نے جو عمرہ کیا اور ابھی جو آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو اس میں جو تبدیلی ہے، جو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ پہلے جو ہم آئے تھے تو حرم مکی ایسا تھا، اب جو آ رہے ہیں تو حرم مکی ایسا ہے، تو پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی کر دیں۔ جی جی، اس سے پہلے بھی ہم نے عمرے بلکہ حج بھی کیا ہے، تو موحد حکمرانوں نے اللہ کے اس اولین عبادت کے گھر کو بنانے، سجانے، سنوارنے اور اللہ کی توحید کی شان اس کا منظر پیش کرنے کے لیے جو خدمات کی ہیں، وہ بالکل نہایت ہی لاجواب خدمات ہیں، اور پہلے کے مقابلے میں یہاں آ کر دل کو جو سرور اور مسرت حاصل ہوئی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ کے گھر کو جس قدر شاندار بنایا جا رہا ہے، اور جو سہولیات معتمرین اور حجاج کو مہیا کی جا رہی ہیں وہ بے مثال ہیں، اور دنیا کے کسی بھی، چاہے وہ مسجد ہو یا کوئی بھی عبادت خانہ ہو، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں جو انتظام کیا جا رہا ہے ان گھروں کی اس گھر سے کیا نسبت ہے۔ الحمدللہ بہت عالی شان معاملہ یہاں کا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے صفائی ستھرائی۔ اللہ نے حکم دیا تھا طہر بیتی للطائفین، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ اس حکم پر اس گورنمنٹ نے، اس حکومت نے، اس موحد حکومت نے اتنا زبردست عمل کر رکھا ہے کہ ہم کو مسجد کے اندر، مسجد کے باہر، پورے شہر میں، مکہ یا مدینہ دونوں جگہوں میں کہیں ایک تنکا بھی اڑتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا۔ طہارت کی یہ شان ہے، ہر وقت ہزاروں کام کرنے والے دونوں مسجدوں کی اور دونوں حرموں کی صفائی ستھرائی کے لیے، اس کو پاک رکھنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، 24 گھنٹہ اس پر لگے رہتے ہیں، اور یہ عمل دنیا میں اور کہیں بھی
دیکھنے میں نہیں آتا ہے، اور نہ کوئی اس طریقے سے انجام دے پائے گا. یہ توحید کی برکت ہے، ہو بھی نہیں سکتا. تو یہ چیز ہم نے یہاں دیکھی کہ، اور مزید یہ ہے کہ یہاں ضیوف الرحمن جب آتے ہیں تو ضیوف الرحمن کی خدمت کے لیے یہ حکومت کس قدر اپنا دل کشادہ رکھتی ہے ان کی خدمت کے لیے کہ ہم نے تو دنیا میں اور کہیں بھی نہیں دیکھا. حرم شریف کے اندر، حرم مکی میں ہم نے دیکھا، حرم مدینہ میں بھی دیکھا. حرم مکی کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہاں عصر کی نماز ہوتی ہے، اسی وقت سے ضیوف الرحمن کی خدمت کے لیے کھانے پینے کا سامان کا انتظام کیا جاتا ہے. لاکھوں لوگ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں حرم کے اندر اور حرم کے باہر کے صحنوں میں. ان کے پاس کھجوروں کے، کھانے کے، اور اسی طریقے سے دہی کے، بسکٹوں کے، قہوہ کے، مختلف چیزوں، مشروبات کے پیکٹ اتنے زیادہ تمام لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں کہ وہ افطار صائم بھی ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کو کھانے اور اسٹاک کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. بالکل اس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ اس وسعت قلبی اور اس حسن انتظام کو دیکھ کر دل یہی فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ نے رسالت جو یہاں کے عربی رسول کو عطا کی ہے، انتخاب کیا ہے اس رسول کا، اس کی قوم کتنی کشادہ دل ہے کہ ضیوف الرحمن کی خدمت کے سلسلے میں ان کے دلوں کی وسعت کا اندازہ کر کے حیرت ہوتی ہے. اور اتنی بڑی تعداد، اور اتنی بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد روزانہ، اور سب کی ضیافت اس بڑے پیمانے پہ کی جاتی ہے. الحمدللہ انہی خوبیوں کی بنا پر یہ دین انشاءاللہ لوگوں کے گھر گھر میں پہنچے گا اور لوگوں کو اس کی توفیق ملے گی. ہمیں اس کا یقین ہے اور انشاءاللہ ایسا ہو کر رہے گا. اس لیے کہ اللہ نے رسول اور رسول کی قوم کو جو صفات عطا کی ہیں وہ انہی سب اعمال کے لیے اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق عمل میں آ رہی ہیں. مزید اس کے علاوہ سب کچھ ضیوف الرحمن کی خدمت کے بعد فوراً ہی تمام مقامات پر صفائی ستھرائی کا اتنا تیز رفتاری سے کا انتظام ہوتا ہے، ہزاروں کام کرنے والے، کہ ماکولات یا مشروبات کا ایک ٹکڑا یا ایک قطرہ آپ کو مسجد حرام اور اس کی صحنوں میں کہیں پڑا ہوا نہیں ملے گا. یہ تطہیر ہے، صفائی ہے، اور یہ انتظام کا کمال ہے. تو یہ خوبیاں ہم نے دیکھا انتظام کرنے والی اس موحد حکومت کی زیر نگرانی اور اس کے مختلف اداروں کی. اللہ رب العالمین ان سب کو اپنی توفیق سے نوازتا رہے اور ان کی ہمتوں کو اور زیادہ بڑھائے کہ وہ اس طرح دن بدن جو معتمرین اور حج کرنے والوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین ان خدمات کے ذریعے سے ان کی اصلاحات اور ان کی تربیت کا سامان فراہم کرے. چلیے ماشاءاللہ بہت اچھا تبصرہ آپ نے کیا. اور جی اور ماشاءاللہ عمرے کے تعلق سے جو تجربات آپ نے پیش کیے جی بہت اچھے لگے. تو اب شیخ ہم لوگ آپ کی زندگی کی طرف لوٹتے ہیں اور معلومات لیتے ہیں. اچھا. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ اپنے نام و نسب اور خاص طور سے حجازی تخلص کی وجہ بتائیں شیخ. اچھا. یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں اس کو کہ حجازی کیوں آپ لکھتے ہیں. یہ نام و نسب کے تعلق سے میرا نام تو عبدالوہاب ہے، حجازی میرا شاعری یا قلمی نام کہہ لیجئے وہ ہے، اور میرے والد صاحب کا نام حبیب اللہ ہے، اور دادا کا نام محمد اشرف خان ہے، اور ان کے اشرف خان کے والد کا نام محمد امیر خان ہے. تو یہ لوگ زمینداری کے پیشے سے وابستہ رہے تھے، اور جن لوگوں کا نام میں نے بتایا ہے ان کے آگے بھی کچھ لوگ ہیں
جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ہمارے بڑے بھائی مولانا انعام اللہ صاحب قاسمی، ان کے علم میں یہ بات تھی، انہوں نے معلومات بھی حاصل کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ اصل میں راجپوت گھرانہ ہے، اور آج بھی جو ہندو گھرانہ ہمارا ہے وہ گورکھپور کا کسی گاؤں کا نام بھی بڑے بھائی ہمارے بتاتے تھے اچھا کہ اس گاؤں میں وہ لوگ رہتے ہیں اور سب فوجی لوگ ہیں، اچھا اور بڑی اچھی شان و شوکت ان کی ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد ایک ذرہ زمین اس خاندان کا ان اسلام قبول کرنے والوں نے نہیں لیا، اور وہاں سے ہجرت کر گئے، پھر اپنے بلبوتے پر زندگی گزاری. بیچ میں ہماری والدہ کہتی تھیں کہ تم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو گاؤں کے بازاروں میں ڈگی پیٹی گئی تھی. ڈگی پیٹنا یہ ایک مقامی لفظ ہے، مطلب اعلان کیا گیا تھا کہ ہمارے ونش کے جو لوگ یہاں 4-5 گاؤں میں بسے ہوئے ہیں وہ فلاں آدمی بے اولاد مر گئے ہیں تو چل کر کے اپنا حصہ لے لیں. تو گھرانے کے ہمارے لوگوں نے کہا کہ اب تک ہم نے کئی پشت یہاں گزارا ہے، کچھ نہیں لیا ان لوگوں سے اسلام قبول کرنے کے بعد، تو آج ہم ان کی زمین لینے کے لیے نہیں جائیں گے. اچھا، وہ لوگ جو گورکھپور رہ رہے تھے ان کے بارے میں؟ ہاں، انہی لوگوں نے اعلان کروایا تھا. جی الحمدللہ. اور شیخ اس میں تخلص کا مطلب کوئی واقعہ جو ہے کہ تخلص کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے منشی کا امتحان دیا، اور اسی طریقے سے ادیب ماہر جو ادھر جامعہ اردو علی گڑھ کے امتحانات تھے وہ سب دیا، اور فارسی میں اور کامل کے امتحانات میں ادبیات عالیہ فارسی کی بھی پڑھی، اردو کی ادبیات عالیہ پڑھی، سینکڑوں شعراء کے دواوین پڑھے. لیکن وہ اپنی ایک طبیعت کا میلان ہے کہ تمام شعراء میں مجھ کو اقبال سب سے زیادہ پسند آئے. اقبال کے ہاں بھی وحدت الوجود پایا جاتا ہے. سارے اشعار کو میں نہیں کہتا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن پھر بھی ہزاروں اشعار اقبال کے ہاں ایسے ہیں جو دنیا کے کسی شاعر کے ہاں نہیں مل سکتے. یہ میرا چیلنج ہے اور میری اپنی رائے بھی ہے. تو اقبال کے ہاں جب میری دلچسپی بڑھی تو ان کے ہاں ملت کو حرم سے جوڑنا، ملت کو خانہ کعبہ سے جوڑنا، ایک مرکز پہ لانا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا، اس طریقے کے اشعار جب میرے سامنے آئے تو دل میں بالکل گڑ کے رہ گئے. یعنی وہیں سے تخلص لیا گیا. جامع سلفیہ جب میں پہنچا پڑھنے کے لیے تو اشعار میں کہتا تھا، اور میرے اشعار لوگوں کو بہت پسند آتے تھے. دکتور وسیع اللہ حفظہ اللہ، یہ میرے 4 مہینے کے ساتھی ہیں، آج بھی میرے اشعار کی بڑی تعریف کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالرحمن فریوائی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے اشعار بہت اچھے ہوتے ہیں. اس دن بھی گئے تھے تو تعریف کر رہے تھے اشعار کی آپ کی. ہاں تو انشاءاللہ لاسٹ میں آپ سے سنیں گے. ہاں انشاءاللہ. تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، تخلص و خلص تو میں نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا ہے، تو تخلص کیا رکھا جائے. میرے ساتھی تھے پڑھنے والے عالمیت ثالث کے، اس میں ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب جو تھے بستوی، یہ سب لوگ بھی شامل تھے، اکرارہ کے یہ لوگ شامل تھے. تو بات ہوتے ہوتے انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی اقبال کو پڑھنے کے ناطے مجھ کو حجازی تخلص بہت پیارا لگتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ چلیے بٹھی، چلیے یعنی اسی دن سے جو ہے حجازی اسی دن سے حجازی. تو پھر اپنے اشعار میں بھی یہ تخلص میں نے استعمال کیا. اور بہت اچھا بھی لگتا ہے شیخ. ہاں جی جی جی. وہ بقیہ یہ ہے کہ میں عربی نہیں ہوں، یہ یقینی بات ہے، اور نہ حجاز سے میرا کوئی نسلی تعلق ہے، بس قلبی تعلق ہے. قلبی تعلق کی بنا پر میں نے ایک مسلمان جی یہ تخلص اختیار کیا ہے. چلیں شیخ، اب بچپن کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالیں اور تاریخ پیدائش وغیرہ پر. تاریخ پیدائش میری 8 جون 1946 ہے، کاغذات میں یہی لکھا ہوا ہے. تو یہی میری تاریخ پیدائش ہے. اور بچپن کی زندگی کیسی؟ بچپن کی زندگی میں زیادہ کھیل کود میری عادت نہیں تھی. ہم ہی لوگوں کی طرح. ہاں، بس یہ ہے کہ گھر میں والدہ محترمہ کی تربیت اور تائید ہمیشہ
अच्छाई کے لیے ہوتی تھی، جی جی اور بچپن سے 7-8 سال کی عمر ہی سے نماز کی پابندی مسجد میں جا کر کے میں کرتا تھا، اور یہ میری عادت تھی۔ شیخ بچپن میں جیسے ہم لوگ کچھ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، اس دور کا کھیل کون سا تھا؟ گلی ڈنڈا یا ہاں، گولی گلی کھیلتے ڈنڈا تھے؟ ہی تھا، گلی ڈنڈا ہی تھا، کبڈی تھی، کبڈی یہ سب اور کھیلتے سرہ تھے۔ تھا، یہی سب تھا یعنی کھیل۔ تو کھیل میں تو شریک میں ہوتا تھا، جی اور الحمدللہ کبڈی بہت اچھی کھیلتا تھا، کبڈی بہت اچھی کھیلتا تھا۔ جی 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 ہم لوگ کے زمانے میں یہی کھیل چل رہے تھے، لیکن اب بعد میں کرکٹ آ اچھا، گئے۔ بچپن کے زمانے میں ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہوگا میرے خیال سے۔ جی بتائیں۔ بچپن میں ایک بار مجھ کو بخار آ گیا، جی اور بخار بڑا شدید تھا، طول پکڑ گیا، اور ککڑی کا زمانہ تھا، جی جی تو کئی روز گزر گئے بخار کی وجہ سے، ککڑی میں نہیں کھا سکا۔ اب بے حد مرغوب تھی ککڑی دیہات کی۔ تو جب بخار کچھ ہلکا ہوا تو کھیت میں مچان تھا، ککڑی کے کھیت میں، جی جی چپکے سے میں گھر سے نکلا اور ککڑی توڑ کر کے مچان پر پہنچ گیا، اس کو چھیلا چھالا جو کچھ بھی چھیلنا ہوتا تھا، اور اس کو نمک کے ذریعے سے بھر پیٹ کھا لیا۔ اس کا اثر یہ پڑا کہ بخار سے متاثر جسم تھا وہ بہت زیادہ اس کا اثر پڑ گیا، اور سخت بخار کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ اللہ بے ہوشی کی کیفیت جب آئی تو میری والدہ محترمہ کہتی تھیں کہ ایک روز تم نے بہت ہی بہترین آواز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی بے ہوشی کے عالم میں، بے ہوشی کے حالت میں۔ بے ہوشی کے عالم میں۔ تو والدہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بابو کیا پڑھ رہے ہو؟ تو تم نے جواب دیا تھا کہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو میری والدہ بہت متاثر ہوئی میرے جملے سے، اور انہوں نے دعا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میرے بیٹے کو جنت نصیب کرے۔ تو یہ بے ہوشی اور بے ہوشی میں قرآن کی تلاوت اور والدہ کی دعا مجھ کو بہت اچھی لگتی ہے، اب بھی یاد کرتا ہوں تو دل کو فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ ایک واقعہ بچپن کا مجھ کو یاد ہے۔ جی ماشاء اللہ، بہت اچھا لگا یہ واقعہ۔ اب شیخ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع ہوئی آپ کی، اور مشہور اساتذہ وغیرہ جو ابتدائی تعلیم میری ہمارے گاؤں کا ایک پروا ہے، بدرپور، جی جی وہ راجپوتوں کا پروا ہے، ٹھاکروں کا، اچھا اچھا اسی پروا میں ہمارے گاؤں سے جڑا ہوا ہے، کسمی سے۔ اچھا اسی پروے میں نے تعلیم کی شروعات کی، اور ٹکریا میں نہیں، اس کے بعد اوسان کنیاں میں کچھ پڑھا، اچھا اور اوسان کنیاں سے نکلنے کے بعد ہمارے ماموں مولانا شکر اللہ صاحب فیضی نے جب ٹکریا میں مدرسے کی تجدید کی، مکتب تھا پہلے، اس کی تجدید انہوں نے کی تو اس میں عربی جماعتیں کھولی۔ جی اچھا، یہ مولانا شکر اللہ رحمہ اللہ، یہ مطلب شیخ عزیز اور شیخ عبدالسلام کے بھی استاد رہے ہیں؟ ماموں ہیں مولانا عزیز الرحمان کے ماموں ہیں، اچھا اچھا میرے ماموں ہیں، اچھا اچھا آپ کے یعنی آپ اور مولانا عزیز الرحمان صاحب دونوں سگے خالداد بھائی ہیں۔ خالہ زاد بھائی، اور مولانا عبدالسلام صاحب عبدالسلام خالداد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اور آگے چل کر ان کے ماموں صاحب مولانا محمد خلیل، جی جی وہ ماموں کے رشتے میں پڑھتے ہیں، اچھا اچھا۔ ایسے رشتہ لگتا ہے۔ تو اساتذہ پر بات چل تو رہی تھی۔ اس وقت جب ٹکریا مدرسہ کھلا جی جی تو اوسان کنیاں سے ہم ٹکریا آ گئے، اور یہاں گلستان، بوستان اور نہو میر، پنج گنج، یہ سب کتابیں اپنے ماموں پنج سے۔ گنج کون سی کتاب ہے کہ تو ہم لوگ تو نہیں دیکھیں کبھی؟ پنج گنج یہ بھی مطلب ہاں فارسی میں اچھا اچھا یہ نحو صرف وغیرہ کے اچھا اچھا۔ لیے پڑھایا جاتا ہے۔ ہاں، گلستان بوستان تو ہم لوگ بھی پڑھے ہیں ہاں۔ ہم لوگ کے زمانے میں۔ تو گلستان بوستہ پڑھانے والوں میں ہمارے ایک مولانا زین العابدین صاحب تھے رسول پور کے، جی وہ اینٹوا میں جی جو مدرسہ اہل حدیثوں کا، جی جی اس اتحادی ملت کے وہ صدر مدرس تھے، وہ میرے بوستہ کے استاد ہیں۔ اچھا اور میرے سامنے تو انہوں نے کبھی نہیں کہا، لیکن غیبت میں وہ کہتے تھے کہ میری زندگی میں مجھ کو ایک شاگرد ملا ہے، ماشاء تو اللہ۔ میرا نام لیتے تھے وہ ہمیشہ۔ پھر جامعہ سلفیہ میں جب اس کو بخاری شریف پڑھانے کو ملی تو سننے میں آیا کہ بہت خوش تھے، وہ کہا کہ میں نے جو حسن ظن قائم کیا تھا اس لڑکے کے ساتھ اس پر پورا اترتا یہ چلا تو گیا۔ حقیقت ہے شیخ، جب شاگرد اوپر پہنچتے ہیں تو اساتذہ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ بہت خوش تھے وہ۔ تو مولانا زین العابدین صاحب متعجد آدمی تھے الحمدللہ،
اور میرے بارے میں بڑا حسن نظر رکھتے تھے. تو یہ دو استاد ماموں صاحب اور مولانا زین العابدین صاحب اچھا اچھا. یہ بہت خصوصی اساتذہ ہیں. اس کے علاوہ اساتذہ اور بھی بہت سے ہیں سب کا. اور شیخ وہاں سے پڑھنے کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس یا جامعہ رحمانیہ میں کب پہنچے آپ؟ جب وہاں سے پڑھنے کے بعد کچھ دنوں تک علامہ شائق کی زیر نگرانی رہے. وہاں مولانا فیض الرحمن فیض مووی، مولانا عبدالعزیز صاحب عمری اور فارسی میں منشی اور کامل وغیرہ کا امتحان دلوانے والے مولانا شوق مووی اعظمی، شوق اعظمی، یہ میرے مخصوص اساتذہ تھے. فارسی کا جامعہ دارالحدیث عصریہ میں. عصریہ میں پہلے یعنی وہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب مئو گئے. ہاں عصریہ میں آئے. شائق صاحب اور ہمارے ماموں مولانا شکر اللہ صاحب، ماموں بھی ہیں خسر بھی ہیں، ان کے بہت ہی گہرے تعلقات تھے. اسی لیے مولانا محمد احمد صاحب جو میرے ماموزاد بھائی ہیں اور سالے بھی ہیں، وہ انہی تعلقات کی بنیاد پر دارالحدیث عصریہ کے شیخ الجامعہ بھی رہے اور بہت کچھ رہے. تو پھر وہاں سے مئو سے پھر بنارس کب آئے شیخ؟ مئو سے جب جامعہ سلفیہ کھل گیا یعنی اور وہ ہم لوگوں کے فراغت کا سال تھا، یعنی 7ویں میں فراغت کر دیتے تھے، 7ویں نہیں پڑھاتے تھے، 8ویں پہنچاتے تھے. یعنی ہم لوگوں کی طرف فضیلت اس طرح نہیں ہوتی. ہاں نہیں ہوتی تھی. اچھا. تو میں نے کہا کہ ابھی عمر بھی کم ہے، جی جی. تو ابھی سے فارغ ہونا اچھا نہیں ہے. اور علم کے حدود بھی ابھی بارڈر کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے کہاں تک ہے. تو ایک شوق تھا اس طرح کا کہ سلفیہ میں چلیں گے. جی جی. تو گھر والوں کو میں نے راضی کیا، وہ سلفیہ میں پہنچ گئے. تو وہاں مولانا آزاد صاحب رحمانی انہوں نے امتحان لیا اور عالمیت ثالث میں ہمارا داخلہ ہو گیا. تو مولانا آزاد صاحب رحمانی اور مولانا شمس الحق صاحب، شیخ عزیر شمس کے والد صاحب، مولانا عظیم اللہ صاحب مووی اور مولانا عبدالوحید صاحب رحمانی، یہ سب لوگ ہمارے اساتذہ تھے، مخصوص اساتذہ. اور ان میں جس استاد سے مجھ کو قلبی لگاؤ ہوا وہ مولانا عظیم اللہ صاحب مووی تھے. ان کا اخلاق، ان کی بات چیت اور ان کا لطف و کرم طلباء پر جس معیار کا ہوتا تھا وہ کسی استاد میں نے محسوس نہیں کیا. اس لیے ان سے دلی لگاؤ تھا مجھ کو. اور بات کی تفہیم کی جو قوت ان کے ہاں تھی عظیم اللہ صاحب کے ہاں، وہ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی. کوئی بھی مسئلہ چاہے اصول فقہ کا ہو یا فقہ کا ہو یا حدیث کا ہو، وہ کمزور طالب علم بھی اگر ہو تو بالکل دل میں اتار دیتے تھے. ایسا انداز بیان ان کا تھا. لیکن چونکہ وہ جماعت اسلامی سے متاثر تھے اس لیے ان کی پذیرائی جماعت میں نہیں تھی. ابھی اس پر بات آگے آئے گی انشاءاللہ. اس پر جو آگے بات اس میں ان کی کوئی پذیرائی پذیرائی نہیں تھی. مدرسے جامعہ میں بھی پذیرائی نہیں تھی. نہیں. وہ جامعہ سلفیہ میں استاد تھے. جامعہ سلفیہ استاد بن کے آئے تھے، لیکن میرے نزدیک بہت ہی محبوب تھے، بہت محبوب. دل میں محبوب تھے. اس لیے کہ جامعہ کا جو ماحول تھا ظاہر ہے کہ مسلک کا تھا. جی جی. اور مولانا پہ مئو کے لوگوں نے جی جی. ہی یہ شکایت کی تھی کہ یہ جماعت اسلامی کے آدمی ہیں. جی جی جی. اس لیے ان کا معاملہ وہاں یعنی کمزور تھا. اہل حدیث مطلب جامعات کی وسعت دیکھی، یعنی کسی بھی مکتب فکر کے علماء کو مطلب قبول، ہاں وہ جگہ دیتے تھے. یعنی اپنے یہاں مطلب یہ وسعت زیادہ ہے. تعجب یہ ہے کہ جامعہ سلفیہ میں اور وہ بھی جماعت اسلامی سے متعلق کوئی استاد وہاں پہ حیثیت مدرس رہے. ہاں ہاں تو یہ سمجھے کہ ایک اسات قلبی. بالکل بالکل، اس میں شبہ نہیں. اور یہ ہے کہ صاحب حیثیت اگر عالم ہے، جی جی. خوبیوں کا مالک، جی جی. تو اس سے استفادہ میں کوئی حرج نہیں ہے. جی جی بالکل. لیکن شکایات کی بنا پر ان کو وہاں سے جانا بھی پڑا تھا. مجھے وہ بہت پسند تھے. جو بات میرے دل میں ہے اس کا میں نے اظہار کر دیا، ورنہ سارے فضلہ تھے. اور جامعہ سلفیہ میں کب تک تعلیم آپ نے حاصل کی، کتنے سالوں تک وہاں؟ جامعہ سلفیہ میں عالمیت میں نے کیا، 4 سال کی عالمیت تھی. سن میں سے تو تیسری چوتھی تقریباً کس سن میں؟ یہ سن 66 میں، 66 67، پھر 2 سال فضیلت کے، 68 69. یعنی 1969 میں آپ فارغ. ہاں 69 میں فضیلت فی الشریعہ، تخصص فی الشریعہ ہم نے کیا تھا. اور مشہور رفقا آپ کے ساتھیوں میں سے کون کون ہے؟ کوئی ساتھیوں کے ساتھ تو دلچسپ واقعات پڑھائی کے دوران ہوتے ہی رہتے ہیں. مشہور رفقات میں تو ایک دو مطلب مشہور واقعات جو ہے. مولانا محمد مستقیم صاحب جو جی جی. جامعہ سلفیہ کے شیخ الجامعہ استاد، نائب شیخ الجامعہ، پھر شیخ الجامعہ، ان کے ہاں تو مطلب یہ سب چلتا رہتا ہے. اور مولانا عبد الرحمن جو میرے خالہ زاد بھائی ہیں، چھوٹی خالہ کے بیٹے تھے. بات چل رہی تھی شیخ آپ کے پڑھنے کے دوران جو ساتھی تھے وہ کون کون تھے؟ اور اسی طرح مطلب اگر کوئی دلچسپ واقعہ جو ان کے ساتھ ہوا ہو اس پر کچھ روشنی ڈالا.
ہاں تو اس سلسلے میں ساتھی تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کسی کا کوئی ذکر بھی علمی دنیا میں نہیں آیا. اب یہی دونوں سب ہیں. ایک حافظ اسماعیل صاحب تھے مئو کے, ہاں تو مئو کے حافظ اسماعیل صاحب بھی ہم لوگوں کے ساتھیوں میں تھے. نور اللہ صاحب براری جن کا انتقال ہو گیا تھا جی جی مدینے میں پڑھنے کے دوران, جی جی اور ڈاکٹر وسیع اللہ صاحب نے ان کی تدفین میں حصہ لیا تھا اور بڑے غم کا اظہار کیا تھا. اور ڈاکٹر صاحب تو 6 مہینے شاید آپ کے ساتھ 4 مہینے, 4 مہینے. صرف 4 مہینے. یہ لوگ میرے ساتھیوں میں اور تھے. اسی طرح جامعہ کے اساتذہ جو عمر عبدالرحمان سلفی صاحب آپ کے ساتھیوں میں سے نہیں کہ آپ سے پیچھے ہیں؟ نہیں ساتھیوں میں تھے. ساتھیوں میں سے. یعنی آپ کے ساتھیوں میں جو اساتذہ ابھی پڑھا رہے ہیں جامعہ میں پڑھا رہے تھے, ہاں, شیخ مستقیم حفظہ اللہ اور شیخ عزیز, عزیز الرحمان صاحب. اور مولانا شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ, یہ آپ کے ساتھیوں میں تھے؟ یہ ساتھی نہیں تھے, 1 سال ہم لوگوں سے آگے تھے. اور مولانا نعیم الدین صاحب نعیم الدین صاحب بھی ساتھی تھے. یہ ساتھی میں سے. یعنی یہ جونیئر. ہاں یہ سب جینئر تھے. ہاں چلے ماشاء اللہ. کوئی واقعہ اگر یاد ہو اس سلسلے میں ساتھیوں کا, کوئی دلچسپ ساتھیوں کا, ہاں, ایک ساتھی تھے ہمارے بہار کے, جی جی تو ان کے تکیے پر جی جی ایک شعر لکھا ہوا تھا. جی جی وہ یاد آتا ہے بار بار. اس کے تکیے پر لکھا ہوا تھا. نوجوان آدمی تھے, جی جی لیکن فراغت کے بعد سے کبھی بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. وہ پتہ نہیں حیات بھی ہیں کہ انتقال کر گئے. نام ملے نشک تاکہ ہو سکتا ہے اگر ان کے اولاد دیکھے ہاں تو کوئی دیکھے, نام تھوڑا واضح طور پہ بتا دیں, نام اگر ہو یاد سکتا ہے تو کوئی آپ کے ویڈیو ذہن دیکھ میں مطلب دیکھیں تو ان کو یاد آ جائے گی. عبد القادر غالباً نام تھا. عبد القادر کہاں کے تھے؟ ہاں کہاں, بہار کے؟ بہار کے تھے. ضلع یادگار آج نہیں ضلع والا تو نہیں بتا سکتے عبد القادر نام تھا. غالباً. تو ان کے تکیے پر ایک شعر لکھا ہوا تھا جی جی کہ بلبلو گل نہ کرو جی جی میرے صنم سوتے ہیں, جی تم تو اڑ جاتے ہو جی وہ ہم پہ خفا ہوتے ہیں. جی جی تو یہ اڑ جاتے ہیں, اس پر جب ان کو ہم لوگ چھیڑتے تھے تو وہ ان کو محظوظ بھی ہوتے تھے جی جی اور بعد میں خفا بھی ہونے لگتے تھے. اور مطلب کیا اڑ جاتے ہو, اچھا اڑ جانا. ہاں تم تو اڑ جاتے ہو وہ ہم پہ خفا ہوتے ہیں. جی جی دلچسپ. ہاں شیخ, تو ابھی اسی طرح ایک سوال جو ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ادبی اور زبان و ادب میں آپ کی ماشاءاللہ اچھی پکڑ ہے, تو دوران طالب علمی جو ہے آپ کن کتابوں کو پڑھتے تھے, اور اسی طرح دور حاضر میں آپ جو ہے جو لوگ مطلب زبان و ادب سیکھنا چاہتے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے, زبان و ادب سیکھنے کے لیے پہلے آپ زمانے طالب علمی میں کون کون سی کتابیں پڑھتے تھے؟ زمانے طالب علمی میں ایک تو یہ ہے کہ ادبیات کے سلسلے میں جی جی فارسی ادبیات, اردو ادبیات, جی جی امتحانات کے تعلق سے پڑھنے کا موقع آیا جی جی تو میں نے خوب پڑھا. جی کتابیں مثلاً کچھ کتابیں یاد ہوں جو بتائیں. اردو ادبیات میں کلیات اقبال ہے, جی جی کلیات غالب ہے, کلیات میر ہے, جی مومن ہے, جی جی تو ان سب کو دیکھنے کا موقع ملا. اور غالب کو بھی پڑھتے تھے؟ ہاں غالب کو بھی خوب پڑھا ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھ کو کبھی غالب پسند نہیں آئے. اس کی اس کی وجہ ہے کہ ان کے ہاں الہاد بہت ہے. جی غالب کے ہاں الہاد بہت ہے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہیں تھا تو خدا تھا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. اگر کچھ نہ ہوتا تب بھی خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. میں ہو گیا اس سے ڈوب گیا میں, نہ ہوتا تو کیا ہوتا, خدا ہوتا. یہ مطلب مکمل مطلب یہ یعنی کہ شاید زمانے طالب علمی میں ہی آپ جو ہے نقدی وہ رکھتے تھے, انتقاد نظر. رکھتا تھا. ہاں تو بہرحال اردو ادبیات, فارسی ادبیات بھی کلیات خاقانی اور کلیات بہت سے لوگوں کی کلیات میں نے پڑھی. جی جی ان سب کو اچھی طریقے سے محنت کر کے میں نے پڑھا تھا. لیکن ادب کو سیکھنے سکھانے کے لیے جی جی میں نے ہمیشہ جس کو ادب کہا جاتا ہے اس کا سہارا نہیں لیا. اچھا ماشاء اس لیے کہ میرے ذہن میں وہ اقبال کو پڑھنے کی وجہ سے جی ایک ملی مزاج میرا بن گیا تھا. جی جی کعبے سے میرا ایک قلبی ربط بن گیا تھا. جی جی تو اس کی وجہ سے
ناول پڑھنے بھی مجھ کو مزہ نہیں آتا تھا، جی اور یہ جو شعراء ہیں اور ان کی تصنیفات ہیں ان سے بھی کوئی زیادہ مجھ کو لگاؤ نہیں ہوتا تھا. تو میں نے ایسی کتابوں کو پڑھا جن کا زبان و بیان اچھا ہو اور ہم کو اچھی دینی معلومات بھی ملے. جی جی ایسی کتابوں کو میں نے ترجیح دیا. اور میرے ہاں ادب کی بہترین تعریف بھی یہی ہے، حسن خیال، حسن ادا. حسن خیال، حسن ادا یہ بہترین ادب ہے، یہ ادب کی تعریف. ادب کی تعریف ہے. خیال بہتر ہو، اور فکر شاندار ہو، اور ہمارے نزدیک ظاہر ہے کہ دین سے بہتر کون سا خیال ہو سکتا ہے، اور بھلے طریقے سے اس کو ادا کیا گیا ہو، وہ ادب شاندار ہوتا ہے. اور شیخ فی الحال بہت سارے اور لوگ ایسے ہیں. اور یہ ادبیات جو جن کو ادب کہا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل بے ادبی ہے، حسن ادا چاہے جتنا ہو. ہاں تو یہ ابھی بہت اچھا موقع ہے کہ اس موقع پہ آپ یہ بتائیں، جو لوگ زبان و ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں، طلبہ ابھی جو پڑھ رہے ہیں، تو ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں اس سلسلے میں کہ کون سی کتابیں پڑھیں؟ ہاں تو میں یہ بات مکمل کر دوں جی جی کہ اچھا بیان اور اچھی زبان جس میں ہم کو اچھی دینی معلومات ملے، یہ منہج میں نے اپنے طور پر منتخب کیا تھا. جی جی اس کے لیے مولانا مودودی صاحب کی کتابیں میرے لیے بہت ہی نافع تھیں. حسن بیان، جی بیان کا بہترین واضح جی جی اسلوب جو مودودی کے یہاں ہے، بہت سے مصنفین کے یہاں نہیں ہے. جی اور معلومات دینی بھی ہے، جی جی دینی معلومات ہے. انحراف اگر کہیں کہیں ہے جی جی تو اپنی جگہ پر ہے. جی جی اسی طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد، جی ان کی تحریریں میرے لیے بہت ہی دلکش تھیں جی جی اور دینی معلومات قائد درجہ تھیں. جی جی تو ایسے لوگوں کی تحریروں کو میں نے پڑھا کہ جس سے ہم کو دینی مواد ملے جو شرعی ادب کا حامل ہو، جی جی اور بیان شاندار ہو کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے کہہ لے جائیں. تو مودودی صاحب کی کتابوں کو میں نے بہت پڑھا، شاید ہی کوئی تحریر ان کی چھوٹی یعنی ہو. تمام کتابیں آپ نے پڑھی، ہاں کوئی بھی نہیں چھوٹی ہوگی. تفاسیر بھی اور یہ سب اور یہ سب طالب علمی کے زمانے میں. اسی زمانے میں. ہاں میرے بڑے بھائی دیکھتے تھے پڑھتے ہوئے، کہتے تھے کہ بھی شوق تو پڑھنے کا بہت ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنا اسٹاک ان کے ہاں ہوگا، جی جی یہ معلوم نہیں. بڑے بھائی مجھ سے کہا کرتے تھے. ماشاء اللہ. تو ان سب کتابوں کو میں نے پڑھا، زبان و بیان مجھ کو آیا، اور مجھ کو اس کا اعتراف ہے کہ مودودی صاحب سے زبان و بیان میں نے بہت سیکھا ہے. جی جی کسی ناول کے بجائے جی جی یہ ان کی کتابیں میرے لیے بیان میں بے حد نافع ہیں. اور علمی اور دینی مواد بھی، جیسے پردہ ان کی کتاب ہے، جی جی سود پر ان کی کتاب ہے، الجہاد فی الاسلام ان کی کتاب ہے، یہ لاجواب کتابیں ہیں. جی جی تو ان سب کا اعتراف آج بھی مجھے ہے. جی جی اور میں دعوت دیتا ہوں کہ جن کو علم کا شوق ہو ان کتابوں کو پڑھیں. جی 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 ناول پڑھنے کے بجائے ان کتابوں سے زبان بھی آئے گا جی جی اور اچھا دینی مواد بھی ملے گا. جی جی تو ان کتابوں میں نے پڑھا، لیکن ان میں جو انحرافات تھے، انحرافات پر تنبہ اس وقت کم تھا. جی جی ہاں یہ بہت تو میں نے مولانا محمد اسماعیل گجران والا کی کتابیں جب پڑھی جی تو بہترین تنقید اور انتقاد کا ذوق میرے اندر پیدا ہو گیا. جی جی ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر وسیع اللہ صاحب کہتے تھے کہ میری ایک بار آپ سے جھڑپ ہوئی تھی. ابھی وہ آئے گا اس جماعت اسلامی کی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں. تو ابھی اس میں جب اسماعیل گجران والا کی کتابیں میں نے پڑھ لی جی جی تو مجھ کو یقین ہوگا کہ اللہ نے مجھ کو جی 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 بالکل منزل پہ پہنچا دیا. جی الحمدللہ. ہاں تو اس طریقے سے مجھ کو زبان بھی آئی اور بیان بھی آیا اور بہترین معلومات بھی آئی. جہاں نقد کی ضرورت تھی، نقد کا سرمایہ بھی اللہ نے فراہم کر دیا مولانا گجران والا کی تحریروں کے ذریعے. اور شیخ شاعری سب سے پہلا شعر آپ نے کون سا لکھا یا کہا؟ مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ دارالحدیث میں جب تھے، ہم پڑھ رہے تھے، جی جی تو اس زمانے میں وہاں ایک ہینڈ پائپ تھا، جی جی لیکن فرش اس کا کچھ دبا ہوا تھا. دارالحدیث اثریہ دارالحدیث اثریہ میں فرش دبا ہوا تھا، اس میں پانی جم جاتا تھا. جی جی تو ایک روز میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد وہ جمے ہوئے پانی کا عکس مدرسے کی دیواروں پہ پڑ رہا ہے، جی جی اور پانی تھوڑا تھوڑا ہل رہا تھا اور اس کا عکس بھی ہل رہا تھا. جی جی تو برجستہ میری زبان سے ایک مصرع نکلا جی کہ عکس پانی کا سجنجل کی طرح لرزیدہ ہے.
وہ دیوانے دیوانے کیا نام ہے صبا معلقہ میں سجنجل کا لفظ میں نے پڑھا تھا، وہ طبیعت کو لگ گیا، اچھا پسند آیا. اور سجنجل جل پانی کے معنی میں تھوڑی صوتی مناسبت بھی ہے. جی تو پہلا مصرع مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری زبان سے یہ نکلا تھا، عکس پانی کا جی سجنجل کی طرح لرزیدہ ہے. جی یہ ایک مصرع تھا. اور اس کے بعد میں نے نظمیں بھی کہیں، جی. تو نظمیں تعبیر حیات وغیرہ جو ندوہ سے نکلتا تھا اس میں الحمدللہ چھپی. تقریباً اشعار کی تعداد کتنی ہوں گی شیخ؟ اشعار تو نظمیں میری 100 سے اوپر ہوں گی. جی جی. تو اشعار کی تعداد تو ہزاروں میں ہوگی میرے خیال سے. یعنی مطبوعہ بھی ہے کہ غیر مطبوعہ؟ مطبوعہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو لکھتا تھا بھاڑ کے پھینک دیتا تھا، کوئی اس سے زیادہ دلچسپی پہلے نہیں مطلب تھی. ایسے دلچسپی کے حساب سے. دلچسپی کے لیے لکھتا تھا، پھر سنا ونا کر کے اپنا ادھر ادھر کر دیتا تھا. لیکن جب شوق ہوا جمع کرنے کا جی جی. تو جمع شدہ نظمیں 100 سے اوپر ہوں گی. یعنی ابھی موجود ہیں آپ کے ہاں پاس؟ موجود ہیں میرے پاس. اور وہ کم سے کم 1000-2000 تو ہوں گے ہی اشعار. یعنی مصرے جو ہیں اشعار اشعار. ہاں اتنے ہوں گے. کل دینی ہے، اور کل جو میں نے مطالعہ کیا ہے وہ شاعری بھی اسی مطالعے کی روشنی میں ہے. نہ کوئی غزل ہے نہ کوئی اور چیز ہے، کل دینیات سے جڑی ہوئی ہے. بلکہ توحید اتباع سنت کہہ لیجئے توحید تو اتباع یہ نام اس کو دیا جا سکتا ہے. یا وصف رسول پہ. ہاں وصف رسول پر جو میری نظمیں ہیں جی جی. ڈاکٹر فریوائی کہتے ہیں یار ایک بات تو بڑی ایک دو اچھی اشعار آپ آپ کے مطلب بہت مشہور ہوئے تھے، لوگ پڑھ رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے. مجھے یاد نہیں آ رہا کون سا وہ ہے. حمد ہے. انوار رسالت. ہاں یہ ہاں یہ تو اللہ جانے اس میں اللہ کی توفیق سے کیا کیا آ گیا ہے. جی جی. یہ مطلب آج بھی میں کئی مرتبہ سنا ہوں بچے مطلب کانفرنسوں میں اس کو بہت پڑھتے ہیں. جی جی جی. یعنی بہار میں شیخ مجتبیٰ وغیرہ کہتے تھے جی جی جی. کہ ہمارے یہاں ایک لڑکا ہے وہ 6 طریقے سے اس کو پڑھتا ہے. 6 طریقے ایک ہی لڑکا. یعنی ماشاء اللہ. ہاں تو یہ بڑی مقبول ہوئی. جی جی. اور مجھ کو بھی تعجب ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسے کیا خوبی اس میں رکھ دی ہے، کیا تاثرات ہیں اس میں، کیا افکار ہیں. یہ نظام الدین صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب بہت ہی خوبیاں ہیں اس میں. سنا انہوں نے تو بہت پسند کیا. جی جی. تو ہے کوئی خاص چیز. یہ نعت بڑی مشہور ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی نعت اور کوئی مطلب مشہور اس کے علاوہ کیا نظم. ہاں نظم کوئی مشہور ہوئی یا علمی حلقوں میں جو ہے زیادہ پسند کیا گیا جس کو؟ مشہور نظم ایک تو لالو گل کی رنگی قبائی، یہ بہت مشہور ہوئی تھی. جی جی. مولانا عبدالحمید صاحب نے اس کو سنا جب جی تو کہا کہ میں اس کو ترجمان میں پہلے پیج پر شائع کروں. ماشاء اللہ. اور واقعی پہلے پیج پر شائع کیا، ٹائٹل پیج پر. یہ شرف جو ہے. اور مولانا جھنڈے نگری صاحب نے سنا اس کو. جی جی. تو اس وقت انجم جمال اثری صاحب سے اور جمعیت سے، مقامی جمعیت سے کچھ دوری چل رہی تھی. تو مولانا جھنڈے نگری نے سنا تو کہا کہ ہم کو ہمارا کھویا ہوا انجم مل گیا. ماشاء اللہ. یہ تو بہت بڑی شرف کی بات ہے شاید. حماد انجم صاحب، حماد انجم نام. نہیں حماد تو ان کے بیٹے ہیں، انجم جمال اثری. ہاں یہ جمعیت میں بھی کام کرتے تھے، لیکن بعد میں کچھ اختلافات ہوئے تو الگ ہو گئے تھے. یہی لفظ تھے یعنی ہم کو کھویا ہوا ہم کو ہمارا کھویا ہوا انجم مل گیا، یہی الفاظ تھے. مولانا اس سلسلے میں بڑے وسیع ظرف تھے. اور اب اسی بات آ گئی تو آپ اپنے تعلقات ان کے ساتھ اگر کچھ ہوں. مولانا جھنڈے نگری صاحب مطلب مولانا سے تو شاعری کی حیثیت سے ہی تعارف ہوا. جی جی جی. پھر جب جامعہ سلفیہ میں میری ملازمت ہوئی جی جی. تو اظہری صاحب کے بغل ہی میں میری کرسی تھی. وہاں اپنا وہ ہدایات دیتے تھے، میں اپنا کام کرتا تھا. جھنڈے نگری صاحب کسی خط وغیرہ کا عربی میں ترجمہ کرانے کے لیے آئے اور بیٹھے. میرے اوپر جب نظر ڈالی تو اظہری صاحب کہتے ہیں یہ یہاں کیسے، یہ تو شاعر آدمی ہے. بالکل یہ جملہ کہا، یہ یہاں کیسے، یہ تو شاعر آدمی ہے. اچھا. اظہری صاحب نے کہا کہ شاعری نہیں ہے، بہت کچھ ہے. ان کے بولنے کہا شاعری نہیں ہے، بہت کچھ ہے. تو مولانا بالکل چپ ہو گئے. پھر جب میری کتابوں کے بارے میں ان کو اطلاع ہوئی، کئی کتابیں شائع ہوئیں، کتاب القبائر اور فلاں فلاں، تو میں ایک بار جھنڈے نگر گیا تو کہتے ہیں باؤ اپان کی طبیعہ ہم میں دے دو اور ہماری کی طبیعہ تو لے لو. بہت بڑے شرف کی بات. تو مولانا نے گویا اعتراف کیا اور خوش ہوئے کہ اپنی تصنیفات مجھ کو دے رہے تھے، میری اپنی خود لے رہے تھے. تو یہ تو ان کے ہاں بڑا اچھا ذوق تھا ماشاء اللہ.
اب فراغت کے بعد شیخ جامعہ سلفیہ کب پہنچے آپ؟ فراغت کے تقرری کب بعد ہوئی وہاں؟ فراغت کے بعد جی جی میں نے 7 سال تک جی جی احمد رضا خان صاحب کے بریلی میں کام کیا ہے، جی جی بریلی میں۔ ہاں، یعنی فراغت کے بعد سب سے پہلے جو آپ وہاں پڑھانے کے لیے گئے؟ ہاں کسی مکتب میں شاید لگا تھا، جی۔ لیکن وہ زیادہ نہیں، پھر بریلی چلا گیا، جی جی تو 7.5 سال تک وہاں رہا۔ اچھا، بریلی میں کس جگہ سے؟ بریلی میں دھورا ٹاٹا کی جگہ ہے، ہاں دھورا ٹاٹا میں گیا، تو وہاں کتنے دن رہے؟ 7 ساڑھے 7 سال ساڑھے تک رہا۔ 7 سال ہاں۔ تو وہاں پہ جو ادارہ ہے وہ آپ سے پہلے قائم تھا کہ آپ؟ نہیں میرے جانے کے بعد قائم ہوا ہے۔ میرے جانے کے بعد دھورا ٹاٹا میں ادارہ قائم ہوا، اور اسی طریقے سے رچھا میں قائم ہوا۔ تبلیغ کے مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ نشاطات پھیلے اور جمعیتیں مختلف قصبات میں قائم ہوئیں، یہ سارا کام میرے جانے کے بعد ہوا تھا۔ اس کے بعد بعض مدنی حضرات وہاں پہنچے۔ تو جیسے شیخ رضا اللہ عبدالکریم صاحب، وہ ہاں یہ بعد میں گئے تھے، آپ کے بعد میں؟ ہاں میرے بعد میں گئے تھے۔ یعنی آپ ہی کے ثمرات ہیں سب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ بہت جی توڑ کوشش میں نے وہاں کی تھی۔ جی جی جی، یعنی اب وہاں سے پھر جامعہ سلفیہ بنارس چلے آئے تھے؟ وہاں سے جامعہ سلفیہ بنارس آئے، اور اظہری صاحب کے توسط سے جی جی وہ مدیر دعویٰ و تعلیم، معتمر دعویٰ و تعلیم جو قائم ہوئی تھی، جی جی برپا ہوئی تھی، اس میں میں نے شرکت کی تھی، جی جی اور اظہری صاحب سے گفتگو ہوئی۔ کس سن میں سے؟ یہ مدیر دعویٰ و تعلیم شاید سن 1979 میں غالباً ہوئی تھی، غالباً۔ ہاں، وہ چھپی تھی کتاب کے شکل میں۔ ہاں وہ تو میں نے ہی مرتب کیا تھا اس کو۔ تو اس میں میں نے شرکت کیا، نظم بھی ایک پڑھی تھی، جی جی اور حضری صاحب نے کہا کہ بالکل آپ کو رہنا ہے، میری تربیت میں رہنا ہے، اور پورا موقع انہوں نے فراہم کیا الحمدللہ۔ اور سلفیہ میں 2-1 سال ادارۃ البحوث میں جی جی ترجمہ اور تالیف کا کام کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد حضری صاحب کی نگرانی ہی میں جی جی مجھ کو کتابیں ملی پڑھانے کے لیے، جی جی مقدمہ ابن خلدون پہلے دیا، جی، سب سے پہلے وہیں۔ ہاں سب سے پہلے، اور شیخ الجامعہ مولانا عبدالوحید صاحب رحمانی نے کہا کہ مسلم شریف لے لو حدیث میں، جی جی تو میں نے کہا نہیں مسلم ابھی رہنے دیجئے، جی ابھی میں ترمذی پڑھاؤں گا، جی اس کے بعد مسلم تک انشاءاللہ پہنچوں گا۔ جی جی، ترمذی تو ہم لوگ نے بھی آپ سے۔ ہاں ترمذی بہت عرصے تک میں نے پڑھایا۔ جی جی پھر مولانا رئیس الاحرار رئیس احمد ندوی صاحب کا جب انتقال ہوا، جی تو ان کی ساری کتابیں حجت اللہ البالغہ، جی بخاری شریف جلد ثانی، جی اصول الدعوہ، جی اور اظہری صاحب کی بیضاوی، اور تفسیر کی اور دیگر کتابیں، یہ سب کتابیں میرے ذمہ آ گئیں، اور ان سب کو میں پڑھانے ہاں، لگا۔ تفسیر بیضاوی تو ہم لوگوں نے بھی پڑھی ہے۔ ہاں اس کے بعد آخر میں تو آپ، خطیب یا کچھ ایسے نام تھا؟ ہاں جاد الخطیب، آخر میں تو بخاری بھی آپ پڑھا رہے تھے شیخ، ہم لوگوں نے بخاری آپ سے پڑھی۔ بخاری شیخ ایک چیز اور اس میں، جیسے آپ دھونا ٹاٹا میں آپ گئے تو وہاں پہ آپ نے ادارہ قائم کیا، پھر اس کے بعد پھر اچھا بریلی میں آپ کے تو سمجھنے کی کوششیں تھیں، الحمدللہ وہ رنگ لائیں۔ جی تو اسی کے متعلق یعنی کچھ میں آپ شاید دوران درس، مجھے یاد آ رہا ہے جو کہ مطلب آپ دوران درس کر رہے تھے کہ میں وہاں پہ گیا تو اس طرح سے واقعات پیش آئے، لوگ مجھے جو پسند نہیں کرتے تھے، وہ کچھ اس طرح کی بات تھی، لیکن باتوں کو دیکھ کر کے اور اس طرح سے مجھے پسند کرنا شروع کیا، اور اس طرح سے مجھے یاد نہیں آ رہا کچھ ایسی، آپ شاید آپ کو یاد ہو۔ ہاں یہ تو صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے کہ جب کام میں نے کیا بہت کھل کر کے، جی جی تو وہاں کے بعض جماعت کے لوگ کہتے تھے کہ آپ کا رمضان میں جو پہلا مناظرہ ہوا ہے، جی جی وہاں ایک مولوی ہے صغیر احمد جوخن پوری، جی جی اس سے پہلا مناظرہ جب ہوا تو وہ کہتے تھے، بریلی کے آدمی جی جی کہتے تھے کہ آپ کی صحت اتنی اچھی تھی، جی جی بالکل جیسے نوجوان شیر ہو، اور بولتے ہوئے ابھی چھلانگ لگا دے، یہی جملہ کیا اس طریقے سے بولتے تھے۔ اچھا اچھا تو میں نے کہا کہ نوجوانی کا زمانہ تھا، اور وہ مناظرہ تقریری تھا، 1 گھنٹہ اس نے تقریر کیا، میں نے 1.5 گھنٹہ کیا، جی اس نے 2 گھنٹہ کیا تو میں نے 3 گھنٹہ کیا، 4 گھنٹے پر میری تقریر ختم ہوئی، مسابقات۔ یعنی ایک یعنی کئی دنوں چلا یا کئی دنوں تک۔ کئی دنوں تک؟ ہاں ایک خطاب میں تو مولانا منظر صاحب پہنچ گئے، عبد المبین منظر، ہاں، یہ صاحب وہ میرے، عالم۔ ہاں میری تقریر ہی کا دن تھا، جی جی تو مولانا منظر صاحب کو میرے جوابات بہت پسند آئے، اور حالانکہ ایک کتاب میرے پاس نہیں تھی اس وقت۔ کہ اس سے مدد لے کر کے میں جوابات دیتا، لیکن اللہ کی تائید تھی
کہ ذہن ایسا بنا دیا تھا رب العالمین نے کہ کوئی بھی دینی موضوع آتا تھا تو سچائی تک رسائی ہو جاتی تھی. وسیلے کے موضوع پہ گفتگو تھی، بہت زبردست گفتگو ہوئی ماشاءاللہ. تو مولانا منظر صاحب نے بہت سراہا، کہا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت سراہا تھا. تو بریلی میں یہ سب کام ہوا تھا، مناظرے وغیرہ کا مناظرہ ہوتا تھا. کوئی گھر نہیں چھوٹا جہاں میں نے تقریر نہ کیا ہو. اور مطلب یہ ہے کہ دعوتی کام، تدریس جو ہوتا تھا، تدریس کا کام، یہ سب الحمدللہ میں کرتا تھا. نشاط کا زمانہ تھا، کھل کر کے میں نے کیا. تو دعوت کا شوق، دعوت کے تجربات، دعوت کی زبان، لوگوں کے رجحانات اور معیار، انسانوں کو سمجھنا، ان تمام چیزوں کا تجربہ اسی دوران میں ہوا. اب الحمدللہ میرے اندر اللہ نے ایک قوت پیدا کر دی ہے کہ کیسا بھی سامعین کا طبقہ آ جائے، ان کے معیار کے مطابق میں زبان استعمال کرتا ہوں، ان کے معیار کے مطابق معلومات استعمال کرتا ہوں. نہ ان کے معیار سے اونچی ہونے پائے، نہ اس سے نیچی ہونے پائے. تو خطابت میں اللہ نے مجھ کو یہ ملکہ عطا کیا. یہ تو معروف ہے ماشاءاللہ. یہ بریلی میں 7.5 سال تک مشق کا یہ اللہ نے اجر دیا ہے. دوران تدریس شیخ کون کون سے مشائخ آپ کے ساتھ رہے ہیں، مطلب جامعہ میں پڑھائے ہیں؟ تدریس کے دوران میرے ساتھیوں میں عزیز الرحمان صاحب تھے، مولانا مستقیم صاحب تھے، مولانا محمد ابراہیم بنارسی تھے، مولانا محمد یونس صاحب تھے. جی ابھی تو موجود. ہاں یہ سب لوگ تھے جامعہ سلفیہ میں پڑھانے والے. اور اظہری صاحب تھے، مولانا رئیس صاحب بھی تھے، یہ سب لوگ پڑھاتے تھے. اور شیخ رئیس الاحرار شیخ ندوی رحمہ اللہ کے بارے میں کوئی بات اگر آپ کو یاد ہو جو علمی ناحیے سے مفید ہو؟ رئیس الاحرار صاحب مطلب یہ ہے کہ ندوے میں پڑھنے کی وجہ سے تھوڑا وسیع ظرف تھے. مدرسین میں عام طور پر مدرسوں میں پڑھنے میں ایک ظرف بن جاتا ہے، لیکن ندوے میں تھوڑی وسیع ظرفی ہوتی ہے. مولانا کے ہاں یہ خوبی پائی جاتی تھی کہ وہ برتاؤ میں وسعت ظرفی کا لحاظ کرتے تھے، اور دوسرے علماء کو بھی کی تحقیر کی نظر سے دیکھنا یا کم سمجھنا، یہ بات ان کے ہاں نہیں تھی. تو ان کے ساتھ گفتگو میں اٹھنے بیٹھنے میں بڑا لطف بھی آتا تھا. مولانا کھانے پینے کی بھی بڑے شوقین تھے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں اظہری صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا. وہ ایک موقع پر جو مئو کا ایک مشہور کھانا ہے، کیا نام، تاہری یا تہڑی کیا کہتے ہیں؟ تہاڑی کہتے ہیں. تہاڑی شاید ہم بنارس میں لوگ بچے بناتے تھے وہی تہاڑی یا تہاڑی سے کہتے تھے. تو اظہری صاحب خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. اور بنانے کے بعد اساتذہ جو دارالضیافہ میں رہتے تھے ان کو بلا کر کے کھلاتے تھے. ان کے بیٹے سلمان تھے، بڑے بیٹے. تو ہم لوگوں سے ذرا بے تکلف تھے اظہری صاحب کے کمرے میں رہنے کی وجہ سے. تو سلمان کہتے تھے عجیب ابا جو ہے بالکل پورا کمرہ دھواں دھواں کیے ہوئے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا ادھر بنا رہے ہیں. اچھا اچھا. شام کو سب لوگ کھائیں گے بیٹھ کر کے. تو ایک بار اسی طرح کی ایک مجلس تھی، مولانا رئیس صاحب بیٹھے تھے اور شیخ انیس الرحمان بھی تھے اعظمی، وہ بھی تھے. انیس الرحمان اعظمی صاحب نکال کر کے دے رہے تھے اور مولانا رئیس صاحب کھاتے جا رہے. تو جب سارے لوگ اٹھ گئے اور مولانا رئیس صاحب اٹھ رہے ہیں تو اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں. تو شیخ انیس الرحمان صاحب نے کہا کہ مولانا اٹھا دوں؟ تو کہتے ہیں ہاں کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. ہاتھ لگا کر کے اٹھایا. اچھا اچھا. یہ سب بڑی دلچسپ چیزیں ہوتی تھیں جو سامنے آتی تھیں. ہاں شیخ اب تو بہت اہم سوال ایک ہے، اور ایک طرح کہا جاتا ہے شیخ کہ آپ جماعت اسلامی سے بہت متاثر تھے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ تفصیل سے تھوڑا بتائیں. دیکھیے وہ مطالعے کے سلسلے میں نے جیسے بتایا کہ مطالعے کے سلسلے میں اچھی زبان و بیان اور دینی معلومات کی حامل تحریریں مجھے پسند آتی تھیں. تو مودودی صاحب کی تحریروں میں مجھے یہ چیز ملتی تھی، بہترین زبان و بیان بھی ملتا تھا اور دینی معلومات بھی ملتی تھی. جو فکری انحرافات تھے
اس سے قطع نظر اس کی اصلاح اللہ نے بعد میں مولانا اسماعیل گوجرانوالہ کی تحریروں سے میرے یعنی لیے پھر یعنی فکری اعتبار سے آپ متاثر تھے بس. ہاں. پھر تو شوق مطالعہ جی جی اور یہ ہے کہ علم کے آفاق وسیع ہوں، جی جی خالی ایک ہی دائرے میں محدود نہ رہیں. اس شوق میں میں سب کی تحریریں پڑھتا تھا، جو بھی سامنے آ گئی پڑھ لیتا تھا. تو مودودی صاحب کی تحریروں کو میں نے ایک زمانے میں بہت پڑھا، بہت زیادہ پڑھا. جی تو لوگ کہتے تھے، جیسے ڈاکٹر وصی اللہ صاحب نے کہا، تو ایسے لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو جماعت اسلامی سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے، جماعت اسلامی سے قریب ہو گئے. حالانکہ میں نہ جماعت اسلامی کا رکن بنا جی اور نہ ہی کبھی رکنیت کی میں نے کوشش کی. جی علم کا جو ایک حصہ میں نے حاصل کیا مودودی صاحب کی تحریروں سے، اس کا میں آج بھی اعتراف کرتا ہوں. اور الحمدللہ وہ علم ہے، بہترین زبان و بیان بھی ہے. جو کمی ہے مولانا اسماعیل گجرانوالہ کی تحریر پڑھ کر کے اس کمی کو آدمی جان لے، یہ اس کا علاج ہے. ایسی شگون کی کتاب خلافت و ملوکیت کے خلافت و ملوکیت بھی میں نے پڑھا تھا، لیکن وہ زمانہ تھا طالب علمی کا، تو اس کے عیوب زیادہ نمایاں نہیں تھے. لیکن صحابہ کے بارے میں جب کہیں کوئی جملہ آتا تھا تو دل میں کھٹکتا تھا. جی جی بعد میں جب مولانا صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب آ گئی اور اس کو میں نے خرید کر پڑھا، یہ واحد کتاب ہے جو اس زمانے میں نے خرید کے پڑھا تھا، ورنہ عام طور پہ مکتبے سے کتابیں ملتی تھیں، اسے کام چلاتا تھا. یہ پہلی کتاب جو میں نے پیسہ لگا کر کے خریدا تھا. یعنی مولانا مودودی رحمہ اللہ کو پڑھنے کے بعد جو ہے ہاں، جو تاثرات آپ کے اندر آ گئے تھے، مطلب منحرف اثرات آ گئے تھے، تو اس کے ازالے کے لیے ایسا کیا آپ نے؟ منحرف اثرات میرے ہاں نہیں آئے تھے. نہیں آئے تھے؟ نہ اچھا اچھا. بھائی تحریر ہوتی ہے تو سقم تو ہر تحریر میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، جی 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 سقم سے کوئی تحریر نہیں بچتی ہے. جی لیکن سقم کا ادراک جیسے صفات کے بارے میں ہے، جی جی جو کمی مودودی صاحب کی تفسیر میں ہے، جی جی اس صفات کے نقص کا ادراک میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اچھے علماء نہیں کر پائیں گے. خود اپنی جماعت کے لوگ جی جی جب تک صفات کے مسائل کو آدمی جان نہ لے جی گہرا مطالعہ اور سلف کے منہج کو سلسلے میں سمجھ نہ لے، مودودی کی تحریک کا نقد وہ کیا کرے گا؟ نہیں کر پائے گا. جب وہ نقص ہی معلوم نہیں ہے تو کہاں سے کرے گا؟ تو مودودی صاحب کی تحریروں میں جو صفات باری تعالیٰ کے بارے میں جو نقص ہے، وہ نقص الحمدللہ میں نے سمجھا اور اس کا رد آج بھی کر رہا ہوں اور ہمیشہ کروں گا. مرض اسلام مجھ کو معلوم ہو گیا. جی 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 ایسے ہی حدیثوں کی تنقیص کے بارے میں ان کے ہاں جو پہلو ہے الحمدللہ اس کا بھی رد ہم کو مل گیا. تو یہ اثرات میرے ہاں نہیں آئے تھے. جی الحمدللہ. کچھ بھی اثرات تھے تو یہی تھے کہ زبان و بیان اس آدمی کا بہت اچھا ہے جی جی اور عام علمی معلومات، دینی معلومات ٹھیک ٹھاک ہے. جی جی جیسے پردہ کا موضوع ہے، سود کا موضوع ہے، یہ سب بے نظیر کتابیں ہیں. آج بھی میں کہتا ہوں کہ بے نظیر ہیں. ہاں شیخ، اب اگلا سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیخ محدث کی ادارت کب سے آپ کو ملی، اور جو ہے سب سے مقبول اداریہ کون سا رہا آپ کا اس سلسلے میں، اور اب تک جو ہے کتنی تعداد مطلب ہے اس کی؟ مولانا سبیرمان صاحب مبارک پوری رحمہ اللہ، جی محدث کا آغاز انہی کے قلم سے ہوا ہے، جی اور یہ جب مدینہ منورہ منتقل ہو گئے جی تو اس کے بعد یہ ادارت مجھ کو دے دی گئی. جی مان بعد. ہاں، مان بعد ہی. تو اس کے بعد میں نے کام شروع کیا ہے، جی جی اور ماشاءاللہ جماعت کے بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے میری تحریروں کو پسند کیا. حافظ زین الباری صاحب کلکتہ کے بڑے فاضل آدمی تھے. جی جی ان کی کتابیں شاید ہاں کچھ ہیں، ہم لوگ ہاں پڑھے تھے. کتابیں بھی ہیں. ایک بار جامعہ سلفیہ کی میٹنگ میں آئے ہوئے تھے جی جی تو انہوں نے مجھ سے، اور بھی کئی لوگ تھے، برملا یہ کہا جی کہ تمہارے اداریے بہت اچھے ہوتے ہیں. جی جی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. عالیاوی صاحب نے کہا. اور مزید اس کے علاوہ ایک لڑکا ہے جی افضل فراز، محمد افضل فراز، جی جی یہ بھدوہی کا لڑکا ہے، اچھا اچھا. مطالعے کا بڑا شوقین ہے جی جی اور ہر موضوع پہ پڑھنے کے شوقین ہے، جیسے مجھ کو تھا. جی 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 تو میری پہلی ملاقات دلی میں اس سے ہوئی. جی جی تو افضل نے کہا کہ میں نے آپ کی تمام تحریروں کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے.
माशा अल्लाह। मुझको बड़ी खुशी हुई कि भाई ऐसे पढ़ने वाले मौजूद हैं। जी जी कहा कि कोई तहरीर नहीं छोड़ी है जिसको मैंने पढ़ा ना हो, जी और ये मौला अब्दुल मुईज़ साहब जी जी मदनी की रहनुमाई और हिदायत के मुताबिक मैंने ऐसा किया है कि उनकी तहरीरें सब पढ़ डालूँ। जी जी तो उनकी मेरी तहरीरों के बारे में क्या राय है वो इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार करते हैं। जी जी मेरे सामने भी कुछ किया है, लेकिन यह है कि बहुत जची तुली राय उस आदमी की है। जी जी अगर उनसे मालूम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और रह गई बात ये कि सबसे बेहतरीन इदारिया, जी जी तो एक चीज़ मुझको याद आती है। एक बार ग़ालिबन मौलाना अबुल क़ासिम फ़ारूक़ी ने मुझसे कहा, कौन सा सन था याद नहीं पड़ रहा है, एक इदारिया मैंने लिखा था, इस्लाम दीने जमालो कमाल है। जी जी इस्लाम दीने दीने जमालो कमाल है। इस इदारिये के बारे में उन्होंने कहा कि साल का सबसे बेहतरीन मकाला है ये। सबसे बेहतरीन हुआ। हाँ, माशा अल्लाह। और मतलब यह है कि उसमें नुदरत बहुत है। जी जी हाँ, आम तौर पे जो तहरीरें लिखी जाती हैं वो उस किस्म का नहीं है, कुछ और है। तो वो मुझे भी पसंद है, और कोई भी तहरीर मैं हमेशा अच्छी तरह सोच कर, पढ़ कर जी और उसके फ़िक्री गोशों और अज्जा पर ध्यान दे करके तो लिखता था, जी जी और अल्फाज का बरमहल इस्तेमाल करता था। जी जी इसलिए तहरीरें अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी संजीदगी और ज़िम्मेदारी के साथ पेश और करता था। तहरीरों की तादाद कितनी होगी कुछ? इदारियों की जी जी इदारों की तादाद तो मेरा ख्याल है कि सैकड़ों में, यानी सैकड़ों मतलब 12 साल 24 साल में फैली हुई हैं। जी अगर बीच में कुछ वक्फे भी होंगे जी जी तो ज़्यादा नहीं है। 1-2 साल के लिए कभी बंद हुआ है, तो 1-2 साल में गोया 1 साल में 12 हुई। और बहाना था ना। शायद आप कह रहे थे कि इन इदारियों को किसी ने जमा किया है। हाँ, इदारियों को मेरे अब्दुल्ला एक तालिब इल्म था मेरे पढ़ाने के ज़माने में, आलमियत के मकाले के लिए उसने मुहद्दिस के इदारियों को जमा किया था, जी जी और पूरा जमा करने में कामयाब हुआ था कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बहरहाल एक कोशिश उस तालिब इल्म ने की थी। जी वो मजमुआ जामिया की लाइब्रेरी में मौजूद होगा, या उस लड़के के पास भी मौजूद हो, मुमकिन है। मुमकिन आपके पास भी हो घर पे। हो सकता है मेरे यहाँ भी हो, अगर शायद दिया होगा उसने हो मुझको। सकता है। हाँ, शायद मुझे याद आ रहा है, एक मरतबा मैं घर पे आया था आपके, तो आप दिखाए थे मुझे, अच्छा अच्छा, या वो वही था शायद, वो मकालात थे शायद आपके उसमें। हाँ हाँ, बस ठीक है। हाँ? अगर देखा था आपने तो यकीनन या होगा। मुझे मालूम नहीं इदारिया था या मकालात थे वहाँ पे। नहीं वही थे, हाँ इदारिये वगैरह जी जी सब थे उसमें। सब थे उसमें। हाँ, मकालात भी होंगे जहाँ तक वो पा सके होंगे अब्दुल्ला, जी जी वहाँ तक उन्होंने जमा किया होगा। उसके बाद भी मैंने बहुत कुछ लिखा है। जी जी मतलब यहाँ डुमरियागंज में जी लिखता रहता था बराबर, अल फुरकान में। जी और उससे पहले एक आध पर्चे जो वहाँ से दरियाबाद से कोई पर्चा निकलता है ना, ये इस्तदराक। इस इदराक, उसमें भी मेरे मज़ामीन निकलते थे। जी जी तो और भी बाद में बहुत कुछ मैंने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और शेख माशाल्लाह आपके जो है इदारिये जो है हालात हाजरा पर हुआ करते थे, जी, तो इसके लिए मतलब किस तरह की तैयारी करते थे आपकी, मतलब लिखने के लिए? हालात हाजरा में एक तो ये है कि आदमी की अपना ज़ाती ज़ौक़ व शौक़, और यह है कि इदराक, मसले का इदराक, जी जी मसला किस नौइयत का है, जी और उसमें इस्लाह के पहलू क्या निकलते हैं। जी जी इन तमाम चीज़ों की स्टडी करने के बाद ही तो आदमी किसी मौजू पर लिखे, तो उसमें जान आती है। जी जी और अगर इसी चलते फिरते कलम उठा लिया तो उसमें जान नहीं आती। तो मैंने हमेशा पढ़ कर जी और तजिया करके तब लिखा है। जी जी। हाँ, और शेख दौरान तदरीस माशाल्लाह बहुत सारी किताबें आप पढ़ाएं, इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि हुज्जतुल्लाह पर आप कुछ रोशनी डालें, और फ़िक्र वलीउल्लाही पर। जी जी। जी उस पर। देखिए, फ़िक्र वलीउल्लाही हिंदुस्तान के अंदर जी जी दीनी तारीख़ में जी बहुत ही इनकलाबी फ़िक्र है ये। जी जी ख़ुद शाह वलीउल्लाह पहले सूफ़ी थे, जी और वहदतुल वजूदी सूफ़ी थे। जी बल्कि अल-बलागुल मुबीन उनकी किताब है। जी जी उस किताब में मैंने खुद देखा है, शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि पूरा कुरान मजीद वहदतुल वजूद ही तो है। जी जी पूरा कुरान मजीद वहदतुल वजूद ही तो है। जी जी तो सूफ़ी वलीउल्लाह जी जी
یہ اور تھے، لیکن جب وہ مدینہ گئے اور حدیث کے رموز علامہ کردی سے انہوں نے سیکھے تو وہاں ان کے ہاں یہ فضل پیدا ہوا کہ صوفیت سے ان کا رجوع فقہائے محدثین کی جانب ہو گیا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ان کے فکر میں آئی اور فقہائے محدثین ہی کو انہوں نے اپنا منہج بنا لیا، تدریس میں بھی اور دعوت میں بھی۔ تو فکر ولی اللہ ہی در حقیقت یہ ہے، بہت بڑی چینجنگ ہے۔ صدیوں کی مطلب تقلیدی اور روایاتی دینداری جو تھی اس میں یہ بہت بڑی تبدیلی شاہ ولی اللہ کے ذریعے سے آئی ہے۔ فقہائے محدثین کا منہج، اور یہ حجت اللہ جو انہوں نے لکھی ہے ان کی آخری تصنیفات میں سے ہے، اس لیے فقہائے محدثین کے منہج کو انہوں نے ترجیح دیا ہے۔ اگرچہ شارحین نے اس میں مطلب یہ ہے کہ کچھ الٹا پلٹا کر کے اس کو خالص حنفیت سے جوڑ دیا ہے۔ مولانا سعید پالن پوری، ہاں، یہ انحراف ہے ان کے اصل فکر سے، ورنہ فقہائے محدثین کا طرز واضح طور پر انہوں نے جب مذاہب کا ذکر کیا ہے کہ مذاہب کیسے وجود میں آئے تو وہاں بہت واضح طور پر انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ طریقہ مجھ کو پسند ہے۔ اور اس لہٰذا حجت اللہ کو پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے رہنما اصول کچھ، ہاں، اس کے لیے رہنما اصول یہی ہے کہ آدمی کو ایک تو یہ ہے کہ اپنا مطالعہ اسی کرنا چاہیے، اور کوئی بڑی کتاب پڑھنے پڑھانے سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی پہلے دیکھے کہ اس کی فہرست کیا ہے، فہرست مضامین۔ فہرست مضامین کو نظر میں لانے سے یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے مجموعے پر آدمی کا ایک پکڑ ہو جاتی ہے۔ ان میں کوئی موضوع اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اندر کتاب کھول کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس طریقے سے فہرست دیکھنے کے بعد اس کتاب کے مجموعی افکار کا ایک خزانہ آدمی کے ذہن میں اولین وہلے میں آ جاتا ہے۔ پھر جب پڑھانا شروع کرے تو کتاب کا مجموعہ چونکہ اس کے ذہن میں ہے، اس لیے پڑھانے میں ایک ترتیب ہمیشہ اس کے ذہن میں قائم رہے گی۔ لہذا حجت اللہ کا کوئی بھی مباحث اگر آپ پڑھیں گے اور فہرست دیکھے رہیں گے تو ساری کتاب آپ کو مربوط نظر آئے گی، اور ہر بحث کو پیچھے سے آگے سے جوڑ کر کے آپ سمجھ بھی جائیں گے اور سمجھا بھی لے جائیں گے۔ اور شیخ اس میں جو اسرار الشریعہ جو ہے، حکمتیں جو ہیں عبادات کی، اس تعلق سے کچھ بتائیں۔ اسرار الشریعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ذوقی چیز ہوتی ہے، ذوق، وجدان، اس لیے کہ احکام شریعت کے سلسلے میں ہمارے رسول نے کہیں کہیں واضح طور پر علتیں بیان کر دی ہیں، ہے نا؟ تو علتوں پر جب بیان ہو جاتا ہے تو اصل سر اور اصل حکمت رسول کی زبانی ہم کو معلوم ہو جاتی ہے، لیکن علت جہاں مذکور نہیں ہے تو وہاں آدمی کا ذوق ہی کام کرتا ہے۔ بہت سے اسباب کو اکٹھا کر کے آدمی وہاں سر کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے ذوق کے مطابق، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ذوق سارے لوگ تسلیم کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے حجت اللہ کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ ان کے اپنے ایک ذوق کی چیز ہے، اسرار۔ اس ذوق کو آپ یہ نہ سمجھے کہ بالکل شریعت کا اصل سر یہی ہے، حکمت یہی ہے۔ ہاں، اس لیے کہ سر بیان کرنے میں بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی ہے، انہوں نے بھی اسرار بیان کیے ہیں، اور دیگر لوگوں نے بھی اسرار بیان کیے ہیں، لیکن ہر آدمی کا سر الگ الگ ہے۔ بہت سی جگہوں میں عجیب عجیب حکمتیں سب آتی ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ذوق کی بات ہے۔ لہٰذا سر کا بیان آدمی کے ذوق پر منحصر ہے۔ آپ چاہو آپ کا ذوق مطابق ہو جائے اس کے تو اس کو تسلیم کر لو، اور اگر نہیں مطابق ہوتا ہے تو چھوڑ دیے۔ جی ابھی کل شیخ آپ کہہ رہے تھے کیا ایک عبادات میں جب حکمت معلوم ہو تو عبادت کا مطلب لطف ہی الگ ہے، لطف الگ ہو جاتا ہے۔ یہ کل ہی آپ کہے تھے، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ وہ بالکل صحیح بھی ہے۔ جی جی جی، لتطمئن قلبی، لِتَطْمَئِنَّ قلبی، جی جی جی، لِيَطْمَئِنَّ قلبی، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قلبی۔ حضرت ابراہیم جیسے صاحب اخلاص اور صاحب انابت اور خلیل رسول کا یہ قول ہے، تو اطمینان قلبی تو مطلوب ہے،
جی جی اور بقیہ ایمان لانا کہ کلام الہی ہے، ہر حال میں ہم اس کو مانتے ہیں، یہ دوسرا درجہ ہے، جی 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 اطمینان قلب یہ دوسرا درجہ ہے۔ جی تو حکمت معلوم ہو جائے جی تو بنی نوع انسان کے لیے اس میں ایک رغبت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جی جی حکمت آپ نہ بیان کیجئے تو کتنے لوگ ہیں جو راغب ہوں گے آپ کی طرف؟ جی جی ہاں، حکمت بنا کر کے آج کل نئے جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کے مطلب سامنے ہاں پیش کی جا رہی ہے، خاص کر کے غیر مسلموں کے سامنے۔ جی جی یہ شاید بہت مفید ہوگا اس بھائی، یہ ذاکر صاحب ہیں، جی جی ذاکر نائک، جی جی ڈاکٹر ذاکر نائک، ذاکر نائک، ان کے ہاں حکمتوں کا بیان ہوتا ہے جی 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 اور بہت اچھا ہوتا ہے، جی جی اور کہیں کہیں ہر آدمی ٹھوکر کھاتا ہے، ہاں، تو وہ تو ذاکر شیخ بھی تو ٹھوکر یہ کھائے۔ تو سب کے اندر ہے۔ اور شیخ اب تو ایک اور بہت اہم مطلب سوال ہے، چونکہ آپ ہی کے تعلق سے یہ بھی ہے۔ ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ اور امام ابن القیم کی کتابوں کو کب سے آپ نے پڑھنا شروع کیا، اور ان کی مطلب تحریروں میں جو نکات ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے کتنے مفید ہیں، اور عالم اسلام پر ان دونوں شخصیتوں کے اثرات کیا ہیں؟ جی جی الحمدللہ، بہت زوردار سوال ہے، اور یہ ہے کہ میری زندگی سے متعلق بھی ہے۔ جی جی جی، اور میں نے تجربہ کی جامعہ روشنی۔ سلفیہ میں جی جی عقیدہ شرع عقیدہ واسطیہ جب جی، پڑھانا شروع میں کیا، ہم لوگوں نے پڑھی ہے۔ ہاں، تو اسی وقت صفات کے باب میں جی جی گھسنے کا موقع ملا۔ اختلافات بھی اس میں ہیں، کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، تو اس کی وجہ سے شوق اور بڑھا کہ بھئی اختلاف جس نے کیا ہے وہ غلط کیسے ہے اور ہمارا منہج صحیح کیسے ہے۔ اس طریقے سے 2 قدم اور آگے بڑھ گئے۔ تو یہ سلسلہ شرع عقیدہ واسطیہ سے چلا ہے، وہیں سے مجھ کو مہمیز لگی۔ جی پھر القواعد المثلیٰ ملی شیخ ابن عثیمین کی، اس کو بہت باقاعدہ میں نے پڑھا، تو صفات کے باب میں اور زیادہ وسعت حاصل ہوئی۔ علامہ ابوالکلام آزاد کی سورہ فاتحہ کی تفسیر مجھ کو ملی، جی جی تو وہ چند صفات اللہ، رب، مالک، رحمان، رحیم، ان صفات پر جو بحث علامہ آزاد نے کی ہے وہ کمال کی بحث ہے، جی جی اور ذرا گہرائی سے اس کو پڑھیے تو صاف جھلکتا ہے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم سے لیا ہے۔ جی جی لیکن صاحب زبان و بیان تھے، اس لیے کوئی آپ نقطہ نہیں رکھ سکتے کہ یہاں لیا ہے۔ جی 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 یہ کتاب جب ملی تو میں نے اس کو سال بھر پڑھا اور خارجی مطالعے میں کسی دوسری کتاب کو داخل نہیں ہونے دیا۔ جی جی یعنی مولانا آزاد صاحب کی ہاں، یہ تفسیر سورۃ الفاتحہ کئی بار پڑھا، جی جی ایک بار ختم کرتا پھر پڑھتا، ایک بار ختم کرتا پھر پڑھتا۔ بہترین کتابوں میں پڑھنے کا میرا طریقہ ہمیشہ ہی رہا ہے۔ کتاب اگر اچھی ہے تو اس کی فہرست دیکھی، اس کے مضامین دیکھے، اور اس کے بعد پڑھا، ایک بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، پورا مضمون جب تک دل میں نہیں اتر گیا چھوڑتا نہیں تھا۔ مولانا عبدالقیوم صاحب دنیا والے مفسر قرآن ایک بار مجھ سے ملے تو کہنے لگے اس وقت کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ تفسیر سورہ فاتحہ علامہ ابوالکلام آزاد کی پڑھ رہا ہوں۔ تو کہا کہ کتنی بار پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس سال اس کے علاوہ کوئی کتاب میں نے نہیں پڑھی ہے۔ کہا بس وہ پوری زندگی پڑھنے کی کتاب ہے، واللہ یہی کلمات ہیں ان کے۔ کہا وہ کتاب پوری زندگی پڑھنے کی ہے، اور میں نے اسی طرز پر عربی میں ایک تفسیر لکھی ہے سورہ فاتحہ کی، لے جاؤ اس کو جامعہ سلفیہ چھپوا دو، یہ بھی کہا۔ تو اس کے بارے میں کوئی علم شیخ؟ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ مولانا، میں اس کو غنیمت سمجھتا ہوں، لیکن سلفیہ والوں سے اجازت لے لوں، اجازت البحث میں کام ضرور کرتا ہوں، لیکن بعد میں اس سلسلے میں آپ سے بات کروں گا۔ تو اس تفسیر کے بارے میں کوئی جانکاری پھر بعد میں ملی؟ پھر بعد میں نے کوشش کی، جی جی طلباء کو لگایا کہ معلوم کرو کیا صورتحال ہے، جی جی اور پھر یہاں ڈومریا گنج میں جب آیا جی جی تو اکرہرہ کے بعد لڑکوں کو، دودھونیا کے بعد لڑکوں میں لگایا کہ ان کے بیٹے جو ہیں بدر عالم صاحب، بدر عالم، ان سے ذرا معلوم کرو جی جی کہ مولانا کا کتب خانہ ہے اور اس میں ان کی لکھی ہوئی عربی کوئی کتاب ہے کہ نہیں ہے۔ وہ لڑکا لے گیا، تو وہ بدر عالم صاحب اس وقت لکھنؤ میں تھے، جی جی واپس آئے تو خط ان کو دکھایا، جی جی لڑکے کو زبانی معلومات انہوں نے دی، کہا کہ ابا کی لکھی ہوئی ایک پرچی بھی باقی نہیں ہے، سب ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں سب ضائع ہوگی؟ وہ سب گھروں میں پھٹے کاغذ کی طرح استعمال ہو۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ خود کہہ رہے تھے کہ یہ علامہ آزاد کی طرح ان کے طرز پر طرز پر ان کے،
یعنی بہت کی طرز پہ لکھا ہے وہی طریقِ استدلال. جی جی تو طریقِ استدلال وہ بتاتے تھے. کہا کہ مولانا آزاد کا طریقۂ استدلال نہیں ہے کہ چونکہ یہ ایسا ہے اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکلا. منطقی طریقۂ استدلال نہیں ہے. وہ مولانا کہتے تھے کہ مولانا آزاد کا طریقۂ استدلال خالص قرآنی ہے. ہاں، جی یہ ایک مثال انہوں نے بیان کیا تھا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. یہ آیت بڑی غالباً یہی آیت تھی. تو کہنے لگے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اتقوا یہ حکم ہے اور ربکم یہ دلیل ہے. ڈرو، جی حکم مانو، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچو، جی اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا منتظم اور مدبر ہے، اس لیے اسے ڈرو. کہا یہ دلیل ہے، وہاں کیوں اور کیسے نہیں ہے. تو کہا کہ یہی طریقہ میں نے اپنی تفسیر میں بھی اپنایا. کاش کی وہ کتاب مل جاتی ہے. نہیں ارے اللہ اکبر، کمال. اللہ اکبر، کمال کی کتاب ہوتی ہے وہ. لیکن میں نے بعد میں بہت تلاش کروایا، وہ کتاب مل نہیں پائی. وہ کتاب مل نہیں پائی. وہ عبد الغنی، ڈاکٹر عبد الغنی توفیق، ہاں ان کے ایک سالے ہیں مدنی، جی جانتے ہیں؟ سلمان صاحب سلمان. مدینہ میں. سلمان کو بھی میں نے لگایا تھا کہ پتہ کرو وہ کتاب ہے کہ نہیں ہے، تو وہ بھی ناکام ہو گئے. عام طور پہ وہ بعد میں ان کی کتابیں دیہاتوں میں شیخ یہی مسئلہ کہ مطلب دیہاتوں میں عام طور پہ ایسے ہو جاتا ہے. ہاں، تو بہرحال نہیں مل پائی. لیکن وہاں مولانا کی تاکید مجھ کو بڑی اچھی لگی کہ وہ سال بھر پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، جی جی وہ زندگی بھر پڑھنے کی کتاب ہے. تو بہرحال یہ کتاب جب میں نے پڑھی مولانا کی تو چند صفات کے بارے میں اس قدر وسیع اور اتنے جامع معلومات مجھ کو ملی جی جی کہ آیات صفات پوری مجھ کو ازبر ہو گئی. اس پر کانپور وغیرہ میں نے تقریریں کی تو مولانا عبدالسلام صاحب مدنی کہنے لگے بھائی صفات کی آیات آپ کو بہت یاد ہے. ماشاء اللہ. تو میں نے یہ سب نہیں بتایا کہ میں کیا کر رہا ہوں. جی 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 جو بازار تھا ان کا ذکر انہوں نے کیا. جی 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 تو بہرحال بات چل رہی تھی امام بن شرح عقیدہ واسطیہ جی جی ہاں علامہ بن حسین کی کتاب جی جی القواعد المثلیٰ، جی مولانا آزاد کی تفسیر سورۃ الفاتحہ، جی جی ان سب کتابوں کے پڑھنے کے بعد جی جی یہ سمجھیے کہ توحید اسماء صفات یا اللہ کی توحید کے جتنے بھی اقسام ہیں ان کے لیے میرا سینہ کھل گیا بالکل. جی جی ورنہ اس سے پہلے کیا تھا، مولانا عابد حسن رحمانی نے شرح قائد نصفی عقیدے کے نام پہ مجھ کو پڑھایا تھا ہم لوگوں کو. جی جی تو وہ کہتے تھے کہ اہل حدیثوں کا عقیدہ یہی تو ہے اور کیا ہے. اچھا کوئی کون مولا؟ مولانا عابد حسن رحمانی او اچھا بونڈیہار والے. عابد حسن آزاد رحمانی. تو اب یہ حال تھا مطلب بیان وہی- تدریس عقیدہ کا. پہلے وہی سب کتابیں تو بہرحال یہ سب کتابیں پڑھنے کے بعد اللہ نے میرا سینہ توحید کو سمجھنے کے لیے بالکل کھول دیا. پھر میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو علامہ ابن تیمیہ کے جو ابتدا کی جلدیں ہیں جی جی صفات کے بارے میں، الوہیت کے بارے میں، ربوبیت کے بارے میں، یہ سب میں نے پڑھا بالاشتیاق. ہاں ایک کتاب مجھ کو ملی مدارج السالکین جی جی ابن قیم کی. قیم کی، ہاں. مدارج السالکین جب میں نے پڑھا تو مطلب صفات کے سلسلے میں جو آخری نقطہ کی تلاش مجھ کو تھی مدارج السالکین میں مجھ کو مل گیا تو دل مطمئن ہو گیا. ایک نقطہ مجھ کو پھر بھی نہیں مل رہا تھا، دل میں ایسی تھوڑی سی تشویش رہتی تھی. جی جی تو وہ نقطہ ملا شرح عقیدہ تحاویہ میں، اچھا اور وہ خالص ابن تیمیہ کا قول ہے. جی وہ میں کہیں نہیں دیکھ پایا تھا. جی جی اس میں جب ملا تو میں نے کہا کہ اس کے بعد مجھے کوئی جستجو نہیں ہے، سارے عقدے حل ہو گئے الحمدللہ. تو اب مجھ کو توحید اور صفات یا الوہیت وغیرہ کے بارے میں جو توحیدی مباحث تھے جی کلی اطمینان ہو گیا، میرے جذبات کو بھی، عقل کو بھی، اور جسم کے روئیں روئیں کو اطمینان ہو گیا یعنی ان دونوں شخصیات کو پڑھنے کے بعد. ان کو پڑھنے کے بعد. اور الحمدللہ میں اللہ کی توفیق پر بہت ہی زیادہ اللہ کا شکر گزار ہوں
کہ علم کے اور مطالعے کے ذریعے اس نے مجھ کو منزل تک پہنچا دیا، جی الحمدللہ. منزل تک پہنچایا. میرے دور میں ڈاکٹر عبدالرحمن فروائی بھی شیخ الاسلام کے بہت ہی زیادہ جی جی ہاں. اور آپ نے اشتغال انہوں نے رکھا. جی جی کئی مقالات کی تعریف بھی آپ نے کی ہے ماشاء اللہ. علامہ ابن تیمیہ ہی پڑھا شاید. ہاں. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ عزیر شمس بھی ابن قیم اور ابن تیمیہ تک آ گئے. جی 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 تو مجھ کو بڑی خوشی ہوئی جی جی کہ مدینہ کے فضلاء میں جی جی ابن تیمیہ کو پہچاننے والے جی جی الحمدللہ اپنے مطالعے اور اللہ کی توفیق سے اس منزل تک میں پہنچا. جی ڈاکٹر فروائی پہنچے جی جی اور شیخ عزیر پہنچے، جی جی لوگ پہنچے. جی تو بڑی خوشی ہوئی کہ علم کی یہ چوٹی ہے در حقیقت. دونوں شخصیتیں. ہاں دونوں شخصیتیں چوٹی ہیں، اور چوٹی میں بلا وجہ مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں. انہی شخصیتوں کے تجدیدی اعمال کی وجہ سے جتنا ملبہ تھا افکار ضائعہ اور ضالہ کا، چاہے وہ فلسفے کے راستے سے آیا ہو، چاہے منطق کے راستے سے آیا ہو، چاہے تصوف کے راستے سے آیا ہو، چاہے رافضیوں کے راستے سے آیا ہو، کسی بھی راستے سے آیا ہو، ان سب کو ان لوگوں نے انتقاد کر کے کھگالا اور امت کے سامنے سب سے اعلیٰ درجے کا منقح لٹریچر پیش کر دیا. تو پڑھنے والوں کو در حقیقت ان کو پڑھنا چاہیے. انہی کی کتابوں کو پڑھ کر کے علامہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پیدا ہوئے، جوش سے بھرے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے ہتھوڑا چلا کر کے مزارات کو توڑنے والے پیدا ہوئے، اور وہ ایسی تحریک بنی کہ الحمدللہ ساری دنیا میں پہنچ گئی. جی جی اللہ نے توفیق سے نوازا اور اپنا کرشمہ دکھایا. جی جی تو ان کی تحریروں کے پڑھنے کے بعد بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں. علماء میں بھی انقلابات آتے ہیں پڑھنے والوں میں. جی جی اور یہ ہے کہ جو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے تحریکات قائم ہو جاتی ہیں. جی 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 تو مجھ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اگر کوئی بھی مجھے مل گیا کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم سے واقعی رغبت رکھتا ہے، جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا راہ مل گیا، ماشاء اللہ. میری راہ کا راہ مل گیا. بڑی خوشی ہوتی ہے. مجموع الفتاوی آپ پوری آپ نے پڑھی؟ ہاں تقریباً پورا پڑھا ہے. پورا پڑھ لیا. اصل میں دیکھیے مدرسوں میں واجبات جی تدریسیہ جی ہوتے تدریسی ہیں اور واجبات دیگر ہوتی اعمال ہے، ہوتے تو ہیں، صحیح بات ہے. تو خارجی مطالعے کا وقت نکالنا بڑا دشوار ہوتا ہے. جی جی صحیح. یہ تو سب لیکن پھر بھی شوق میرا اللہ نے دے رکھا تھا مطالعے کا، تو میں نے ان سب کتابوں کو پڑھا ہے. جی الحمدللہ. جہاں تک ملتی گئی پڑھتا گیا. اور شیخ آپ کے مؤلفات کتنی ہیں، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں. جامعہ سلفیہ میں کام کے دوران جی جی میری مؤلفات چھوٹی بڑی تقریباً جی جی تقریباً 2 درجن تو ہو ہی گئی تھی. جو بھی کام میں نے کیا ہے، معتبر الدعوہ و تعلیم کو میں نے مرتب کیا، اس کو بھی شمار کر لیجیے اس جی میں. جی وہ مرتب. تو تقریباً 2 درجن کے قریب ہیں، جی جی چھوٹی بڑی. اور تراجم کو شامل کر کے. ہاں تراجم واجم سب شامل کر کے، جی جی اس لیے کہ اردو میں ظاہر ہے کہ اس کی شبیہ تو ہمارے قلم سے آئی نا. اور امام ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم پر کوئی کتاب؟ علامہ ابن تیمیہ کی جو تحریریں ہیں عربی میں، جی جی ان کی کتابوں میں یا ان کے مجموعہ فتاوی وغیرہ کے اندر جی جی رسول، نبی اور ان کی رسالت اور آیات نبوت، وہ آیات سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید نے اس کو، معجزات کو. جی جی ان سے متعلق ان کی جو تحریریں مجھ کو ملی، سیل تحریریں، ردود یا رد و قط جن میں کم ہے، جی جی تو ان تحریروں کو میں نے رمضان کی چھٹیوں میں اکٹھا مرتب کیا ہے. آیات نبوت کے نام سے مرکزی جمعیت نے اس کو شائع کیا ہے. جی جی وہ آپ مجھے دیے ہیں، اچھا ماشاء اللہ. آپ خرولوں میں تھے. ہاں ہاں. تو یہ افضل جو ہے، جی جی افضل فراز جی جی کہتے ہیں کہ شیخ آپ کی آیت نبوت میں نے پورا شروع سے لے کر اخیر تک پڑھی ہے. یہ پاکستان میں جو مولانا حنیف ندوی ہیں جی جی ان کی تحریروں کی ٹکر کھینچی رہی ہے. جی جی ہاں ماشاء اللہ. کہا اس کے ذریعے سے رسالت کا کوئی پہلو نہیں ہے جو بچ جاتا ہو، اور انسان کو بالکل نبی کی پیروی پر
گامزن میں کر دیتا ہو، جوش پیدا ہو جاتا ہے ان تحریروں سے، ایسی چیزیں ہیں۔ ہاں شیخ، تو اب ایک اہم سوال یہ ہے منہج سلف پر، چونکہ ماشاء اللہ علامہ ابن تیمیہ اور ابن القیم کو پڑھے، تو ان کی روشنی میں منہج سلف کو پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے منہج سلف اصلاً منہج الرسول ہے۔ رسول قرآن مجید اور احادیث کی جو وحی کی جاتی تھی، اسی روشنی میں آپ اپنے عقیدے، آپ اپنے اعمال، آپ اپنے اخلاق کو سنوارتے تھے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، رسول ایمان لاتے تھے جو کچھ وہی آپ پر ہوتی تھی، قرآن مجید یا احادیث، ایمان لاتے تھے، اس میں اپنے آپ کو سنوارتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اسی لیے کہا رضی اللہ عنہا، کانا خلقہ القرآن۔ تو اصل منہج تو رسول کی سیرت ہے اور رسول کا طریقہ ہے۔ صحابہ میں اترنے کے بعد جب کچھ اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، مثلاً خارجیوں کا مسئلہ آ گیا، رافضیوں کا مسئلہ آ گیا، تو ان سب مسائل میں یا یہ ہے کہ صفات پر اختلافات کا مسئلہ آ گیا، تو ان سب پر ہمیں صحابہ کرام یا 3 صدیوں کا جو معنی و مفہوم کی تعین اور حق کا نہایت واضح مظہر ہے، وہ ہے اصل میں ہمارا منہج، یعنی کتاب و سنت اور فہم صحابہ و تابعین۔ جی جی یہ اس پر چلنا یہ ہمارا اصل راستہ ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب عقید واسطیہ لکھا جی جی تو چیلنج کیا، کہا کہ یہ ہے میری کتاب، اس میں اگر کوئی ایک حرف بھی یہ ثابت کر دے کہ صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے تو میں اسے رجوع کر لوں گا۔ کئی سال کا موقع دیا، لیکن وقت کے بڑے بڑے شیخ الاسلام اور بڑے بڑے مختلف مسالک کے کبار علماء ایک حرف بھی نہیں اس کا ادھر ادھر کر سکے۔ تو یہ منہج ہے جی عقید واسطیہ کو، یہ ہے اصل میں منہج، کتاب و سنت، صحابہ اور صحابہ کے فہم کے مطابق مسائل کو سمجھنا، یہی ہمارا منہج ہے اور یہ قیامت تک رہے گا، اس سے ہمیں نہیں ہٹنا ہے۔ رسول کا اخلاق یہ بھی منہج ہے، شریعت کو بیان کرنے میں کبھی ہمیں اخلاق رسول کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بالکل اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو پھر ہم نے اپنے منہج کو ترک دیا، منہج کے ایک حصے کو ترک دیا۔ جی جی، یعنی منہج پوری زندگی میں شامل ہے۔ شامل ہے، پوری حیات کو منہج شامل ہے، جی جی۔ ایک دو چیز کو نہیں۔ اور شیخ مذہب اور سائنس میں فرق تھوڑا سمجھا۔ دیکھیے مذہب کا مسئلہ جب آتا ہے جی جی تو اس میں مذہب میں 2 باتیں آتی ہیں، جی جی ایک تو مذہب ہے آسمانی جی اور ایک مذہب ہے فلسفیانہ۔ جی جی آسمانی مذہب میں آسمانی کتابوں سے جڑا ہوا مذہب ہے، جی جی تو وہ تو حقیقت میں ایک ہے۔ جی سارے انبیاء کا مذہب یہی ہے کہ اللہ خالق و مالک ہے اور وہی معبود حقیقی ہے، ہاں؟ ساری کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہ رب ہے سب کا اور حاکم ہے۔ جی جی یہ تو مذہب ہوا آسمانی۔ جی رہ گیا مذہب فلسفیانہ، تو اس سے ہمیں یہاں بحث نہیں ہے۔ اب یہاں ہم سائنس کا تقابل کریں اگر آسمانی مذہب سے یا اسلام سے یا خاتم الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے، جی جی تو ایسی صورت میں سائنس ہمیں کیا نظر آئے گی؟ ہمارے رب کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی کا کریٹ جو سائنس کرتی ہے، اگر سائنس حقیقت تک پہنچ گئی جی جی تو وہ ہمارے رب کی تکوین کو واضح کرتی ہے اور وہ توحید کو سمجھنے میں معاون ہے۔ معاون ہے۔ اور اگر سائنس اپنے کرید میں حق کو نہیں پہنچی تو وہ سائنس ہمارے کسی قابل نہیں ہے، قابل۔ اس لیے کہ ہمارے رب کی ربوبیت کو واضح نہیں کر پائی۔ جی جی اور یہ بہت واضح ہے، جو لوگ مشاہدات کے ذریعے سے علم کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے سائنس والے، جی، وہ کہتے ہیں جب مشاہدے میں چیز آئے گی تو برحق وہی ہوگی، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں، مشاہدے کی چیز کوئی ضروری نہیں۔ حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہے، اللہ کے رسول نے اعضائے سجدہ کا جب بیان کیا تو ایسے اشارہ کیا، بعض صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا اشارہ ناک کی طرف ہے، دوسرے صحابہ نے کہا کہ اشارہ پیشانی کی طرف ہے۔ آنکھ نے خطا کی کہ نہیں؟ مشاہدے نے خطا کیا؟ جی جی ایسے ہی بعض لوگوں نے یہ مثال دی ہے جی کہ پانی ہے، جی
پانی میں سلاخ ڈال دیجئے، پانی میں سلاخ ڈالیے اور اس میں تھوڑا سا ایسے ہلکا سا مرغولہ بنائیے، تو سلاخ بالکل سیدھی ہے لیکن آپ کی آنکھوں کو ایسے ایسے ٹیڑھی میڑھی نظر آتی ہے، یہ مشاہدہ ہے۔ تو مشاہدہ اتنا کمزور ہے کہ سیدھی چیز آپ کو ٹیڑھی نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی جی حالانکہ وہ سیدھی ہے۔ تو ایسی کائنات کی مشاہداتی تحقیق میں آپ دوربینوں سے دیکھتے ہیں، کس سے دیکھتے ہیں، کس سے دیکھتے ہیں، حقیقت میں کوئی چیز کسی طرح ہے لیکن آپ کا مشاہدہ غلط ہو رہا ہے۔ تو ہمارے مذہب کے مطابق اگر سائنس حق تک پہنچ گئی تو ہمارے رب کی ربوبیت اور اس کی بہت سی صفات کے آثار کو ظاہر کرتی ہے، علم، قدرت، ان تمام چیزوں کے آثار کو نمایاں کرتی ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے معاون ہے۔ اور اگر سائنس کہیں ٹھوکر کھا رہی ہے تو ٹھوکر کھانے کی ہمارے دین کو ضرورت نہیں ہے، ہمارا دین تو بالکل سچا ہے۔ الحمدللہ، ہاں شیخ بات واضح ہوگی ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ شیخ یہ ایک بہت اہم سوال ہے علماء کے بارے میں، کہ مطلب ابھی دور حاضر میں علماء کی ناقدری میں بہت شدت سے اضافہ ہوا ہے، تو آپ اس پر کیا کہیں گے اور اس کے سدباب کے لیے کوئی طریقہ کار بتائیں؟ جی، ناقدری اور قدردانی یہ تو برابر پیش آتی رہتی ہے، اس میں کوئی جی جی شک و شبہ نہیں ہے۔ مادہ پرستی کا زمانہ ہے، پوری دنیا میں مادہ پرستی کا بول بالا ہے، اس لیے اسلام اور حاملین اسلام کی ناقدری تو ہو سکتی ہے جی جی اور ہو رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس ناقدری کے دور میں ہم اپنا منہج تو نہیں چھوڑیں گے، جی جی لہذا کوئی بھی صورتحال پیش آ جائے جی جی ہم کو اپنے منہج پر باقی رہنا ہے۔ جی جی ہاں، کوئی قدر کرے یا نہ کرے، جیسے پیغمبر دنیا میں آئے، انبیاء، جی جی ان کو ایک آدمی نے مان کے نہیں دیا لیکن اپنی حجت تمام کر کے چلے گئے۔ جی جی ناقدری کی نہ لوگوں نے جی جی انبیاء کی، جی جی نہیں مانا۔ ایسی ہمیں بھی اپنے منہج کو، کتاب و سنت اور فہم صحابہ کے منہج کو قائم رکھنا ہے، چاہے اپنی ذاتی ہی تک محدود ہو، حجت تمام کر دیں، چلے جائیں دنیا سے، کوئی قدر کرے نہ کرے۔ جی جی تو ہمیں یہی کرنا ہے، ہر فرد جو جانتا ہو صحیح منہج کو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ کبھی بھی اس سے انحراف نہ کرے، لوگوں کی تائید حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر نہ جھکے، اپنے منہج پر صراط مستقیم پر چلتا جائے اور دنیا میں اپنی زندگی کی امانت پوری ادا کر دے۔ یعنی منہجی زندگی۔ منہجی زندگی لازم ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ جی 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 اور اسی طرح ابھی ہندوستان کے جو حالات ہیں شیخ، اس پر کچھ کہیں، اور مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، مسلمانوں کا حالت زار میں کوئی شک و شبہ نہیں، جی جی مسلمان ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، جی جی کوئی سیاسی وزن اپنا نہیں ڈال سکتا، جی جی کوئی معاشی وزن بھی نہیں ڈال پاتا، جی اور کسی طرح کا کوئی اخلاقی وزن بھی ڈالنے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ قبروں کی پرستش مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کر رہی ہے۔ مشائخ کو رسول کے درجے تک پہنچانے کا عیب بھی مسلمانوں کے اندر صاف صاف پایا جاتا ہے۔ رسول کی سنت کو چھوڑ کر صوفیہ کے طور طریقوں کو دین سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم اپنا ایک دینی امیج نہیں بنا پا رہے ہیں۔ جی جی تو مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑے گا مختلف ذرائع سے محنت کر کے کہ ہمارا اصل دین کیا ہے، ہمیں اس کی طرف لوٹنا چاہیے، ورنہ اللہ تو امتحان لے گا۔ ہم غداری کریں گے کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، اگر ہم اس سے بے وفائی کریں گے تو امتحان تو ہمارا ہوگا، لازماً ہوگا۔ شیخ یہ مطلب اس ماحول میں توحید کو کیسے پھیلایا جائے، تو اس پر کچھ؟ ہاں، اس میں بھی یہی کرنا پڑے گا، توحید پھیلانے کے امکانات دیکھے جائیں گے، جہاں امکان ہو وہاں پھیلائیں گے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی تو کفر سے سمجھوتا پہ لگے ہوئے ہیں۔ سمجھوتا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، جی جی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ کفر جب سمجھوتا کرنے کے لیے ہماری طرف بڑھے تو اس موقع پر بھی ہمیں یہ کہنا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، اپنے دین کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ دنیا برباد ہو جائے، مال لوٹ جائے، مدرسہ لوٹ جائے، مسجد ٹوٹ جائے، گھر ٹوٹ جائے، آخرت تو بن جائے جی جی بالکل۔ کہ آخرت بھی ختم کر لیں گے، نہیں 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 تو ہمیں آخرت نہیں ختم کرنا ہے، وہ بچانا ہے۔ دنیا میں اگر لٹتا ہے تو سب ہوتا رہتا ہے، سب ہوتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام کو مکے میں سب کچھ پیش آیا تھا،
مال و دولت جو کچھ کمایا تھا سب چھوڑ چھاڑ کر کے مدینے چلے گئے تھے. جی جی ابھی بھی نئے مسلم جو ہوتے ہیں ان کو بھی اسی راستے سے گزرنا پڑتا ہے. اسی سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ کوئی نئی راہ نہیں ہے. اس راہ سے گزرنے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے لیکن کبھی بھی اپنا منہج نہیں چھوڑنا چاہیے. جی بالکل. ہاں یہ لازم ہے، پیغمبرانہ اسوہ ہے، طریقہ، اسی پر ہم کو چلنا ہوگا. اور شیخ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ شیخ کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ ماشاءاللہ عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے پھر بھی ماشاءاللہ فٹ چست رہتے ہیں چلنے پھرنے میں ماشاءاللہ ایک دم ایسے لگتا ہے کہ آپ نوجوان ہیں تو اس سلسلے میں آپ تجرباتی نسخہ بتائیں کچھ. دیکھیے نفسیاتی اور روحانی، ہمارے یہاں نفسیات کیا ہے؟ روحانیات. جی جی نفسیاتی اور روحانی طور پر جی جی مجھ کو الحمدللہ توحید پر مکمل اعتماد ہے. کوئی ایک ریشے کا بھی شک و شبہ نہیں ہے، جی جی نہ میرے جذبات میں، جی نہ میری عقل میں، جی اور نہ عمل کے سلسلے میں. جی تو ممکن ہے اللہ نے میری صحت میں اس عنصر کو بھی شامل کر رکھا ہو، ممکن ہے. مزید اس کے علاوہ کھانے پینے کے سلسلے میں میں احتیاط برتتا ہوں. جی جی جو چیز اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے قریب تر ہو جی جی وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ استعمال میں لاؤں. جی انسانی مصنوعات میں انسانوں کا جو دخل ہوتا ہے جی جی اس میں بہت سے عیوب بھی ہوتے ہیں. جی جی تو وہ اگر سامنے آئے، چارے کار نہ ہو، تو یہ سوچتا ہوں بھائی زہر کھاؤ لیکن کم کھاؤ. جی جی یعنی طبیعی چیز جو ہے ہاں مطلب طبیعی چیز جہاں تک ملے. اپنے دیہاتوں میں جو کھانے میں جو ہاں اسی لیے لوگ بڑی مچھلی پسند کرتے ہیں نا، بڑی بڑی بوٹی. جی جی اور میں یہ کہتا ہوں کہ چھوٹی مچھلی کھاؤ. جی جی ہاں؟ جی 1000 مچھلی پکاؤ، جی اس کی 2 آنکھیں، کہاں اندر کا دل، ہاں پھیپھڑا، جی ہزاروں آنکھیں، ہزاروں دل، ہزاروں پھیپھڑے تمہیں ایک خوراک میں مل جائیں گے. یہ بہتر ہے کہ وہ بڑی بوٹی بہتر ہے. جی 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 یعنی ہاں دیہاتوں میں شک تو چھوٹی مچھلی ہی پسند کرتے ہیں لیکن ابھی جو ہے بڑی مچھلی کھانے کا رواج آ گیا کہ رواج ہے مگر یہ ہے کہ وہ چندہ مفید نہیں ہے جی چھوٹی کے چونکہ مقابلے. اس میں کانٹا نہیں ہوتا ہے، کھانے میں آسانی ہوتی تو ہے. کہنے میں تو لوگ توہین سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. جی جی ہمارے والد بھی جو ہے چھوٹی ہی مچھلی کھاتے ہیں گھر پہ. اب ہم لوگ چھوٹی مچھلی اتنا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن اس پر زور دیتے ہیں کہ چھوٹی مچھلی لے کے آؤ. مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیسی، دیسی یعنی دیسی. طبیعت سے قریب تر. جی جی اور یہ مصنوعی چیزیں جو پالی جاتی ہیں مچھلیوں کی اور شکل میں. کوئی مطلب یومیہ کا کوئی مطلب ہاں معمولات بھی میرے ماشاءاللہ بالکل طے شدہ ہیں. مطلب سونے کے معمولات یہ ہیں کہ عشاء کے بعد فوراً سوتا ہوں. جی جی فجر سے پہلے میری آنکھ کھل جاتی ہے تو اٹھ جاتا ہوں. جی 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 2 رکعت 4 رکعت تہجد کے جتنا بھی پڑھنے کا موقع ملا پڑھ لیتا ہوں. جی جی اور کچھ اچھی کتابیں جی ملتی ہیں تو کتابوں کا مطالعہ کر لیتا ہوں. جی فجر پڑھتا ہوں. فجر پڑھنے کے بعد ہرگز نہیں سوتا. جامعہ سلفیم بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جی کہ فجر کے بعد میں سوتا نہیں تھا، جی جی بالکل ٹالتا ہوا ملتا تھا وہاں. جی وہ معمول میرا آج بھی ہے، کبھی نہیں سوتا. جی الحمدللہ. تو یہ سب معمولات ہیں. کم کھاتا ہوں، خوراک بہت بھر پیٹ جسے کہتے ہیں اس طرح میں نہیں کھاتا. جی جی وہ جو ہے بعض روایتوں میں جی جی کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، جی جی دوسرا حصہ پانی کے لیے، تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے. ہاں شیخ سب سے محبوب غذا بتائیں آپ. محبوب غذا میری اسلامی غذا یعنی گوشت ہے. جی جی اور گوشت بڑی طبیعت سے ماشاءاللہ میں کھاتا ہوں. ہاں. اور یہ مصنوعی مرغا جو ہے جی جی بوائلر. بوائلر والا، جی جی اس سے پرہیز کرتا ہوں. جی جی بھینس کا گوشت مل جائے، بکرے کا گوشت مل جائے، یہ بہت مرغوب ہے، خوب کھاتا ہوں. قربانی کے موقع پر تو جم کے کھاتا ہوں اور الحمدللہ اس کا. اور یہاں سعودی میں مطلب مرغی بہت زیادہ کھاتے ہیں یہاں تو. مرغی پتہ نہیں کب کی ذبح کی ہوئی اور یہاں جو ہے مطلب فریج میں رکھتے ہیں، اس کو 1 سال تک استعمال کرتے ہیں تقریباً یہاں. یہی سب مصنوعی عمل ہے اور وہ جو تازہ طبیعت سے انسان کو یہاں جس کو تازہ بولتے ہیں وہ بھی جو ہے 1-2 دن ہی کا رہتا ہے. اچھا ہاں اس کو فریز میں رکھ کے مطلب. یہ دیکھیے کتنے ہی فریج میں آپ حفاظت کر دیں جی جی لیکن تازہ جو جانور ذبح ہوتا ہے جی جی اس کے گوشت کا میں تو جو خوبی متبادل ہوتی ہے متبادل نہیں. یہ فریج میں رکھے ہوئے میں نہیں ہوتی. جی 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 اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر غیر طبعی جسامت کا پھیلاؤ شروع ہو جاتا ہے اور یہ انہی غیر طبعی غذاؤں کا اثر ہوتا ہے بے شبہ. آپ کی زندگی میں سب سے محبوب کتاب کون سی لگی جس کو آپ ہمیشہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو شروع میں مجھ کو
علامہ اقبال کی کلیات سے بڑی رغبت تھی، تقریباً پوری یاد ہو چکی تھی جی جی شعر و شاعری میں. اور پھر اس کے بعد علامہ ابوالکلام آزاد کی تفسیر سورۃ الفاتحہ مجھ کو بہت ہی پسند آئی. جی جی اور پھر اس کے بعد عقیدے کی کتابیں القواعد المثلیٰ ہوئی، علامہ ابن تیمیہ کی کتابیں، اور مدارج السالکین آج بھی میری محبوب کتاب ہے. جی جی یہ سب کتابیں اب بھی میں پڑھتا ہوں، جی جی ضرورت پڑتی ہے تو برابر ان کو دہراتا رہتا ہوں. جی 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 یہ اچھا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ میں نے جیسے بہت موضوعات پہ پڑھا جی جی تو ذہن میں کبھی کبھی آتا تھا کہ ان سارے علموں کو کسی ایک مرکز پر کیسے اکٹھا کر دوں. جی جی تو اس سلسلے میں تفسیر ابن کثیر کے مقدمے میں اور بھی تفسیروں میں میں نے یہ دیکھا جی جی کہ تمام علوم کا مرکز توحید ہے. جی جی توحید سے ہر علم جڑا ہوا ہے، جی علم خیر، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی تو اس میں شریعت جو ہے، شریعت کے مسائل یہ توحید کا تکملہ ہے. اللہ کا امر اور نہیں ہے، وہ اللہ کا، جی جی اس ناطے وہ توحید ہے. جی جی تو شریعت جتنا بھی ہوئی، امر و نہیں، نماز، روزہ، طہارت، فلاں فلاں، توحید سے ایک ربط ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی جی بالکل اسی طریقے سے میں نے اپنے مطالعے کی روشنی میں جو کچھ بھی پڑھا تھا ہر چیز کو توحید سے جوڑ کر کے جی جی الحمدللہ میں نے ماشاء اللہ خطبات بھی آپ کے جو ہے ہاں اسی لیے بنارس کے جب کوئی خطبہ میں دیتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے تھے ارے توحید پر تھا، حالانکہ توحیدی بنارس پہ کے- نہیں ہوتا. بنارس کے خطبات کا تذکرہ آپ لوگ بہت لوگ کرتے ہیں شیخ آپ کے. جی جی اس بار وہ خالی توحید ہی نہیں ہوتا، جی جی بہت سے موضوعات کا اس میں بیان ہوتا ہے، جی جی لیکن توحید اس کا مرکزی وہ ہوتا ہے. تو اس میں میں نے بڑی محنت کر کے مطالعہ کی ہوئی چیزوں کو توحید سے جوڑا ہے، اور اب کسی بھی موضوع مولو تو توحید کا کوئی نہ کوئی مرکز اس میں نکال یعنی سکتا پڑھنے کی وجہ سے توحید سے اتنے لگاؤ کی وجہ سے ہوں. لگاؤ کہیں نہ کہیں اس کو داخل ہونا ہے. وہ مرکزی موضوع میرا بن جاتا ہے وہ. جی جی ہاں دوسری چیز جو ہے وہ ثانوی درجے میں رہتی ہے، اور ہے بھی یہی، حقیقت بھی یہی ہے. جی حقیقت. توحید سے بڑا علم کون سا ہے؟ جی جی شیخ ابھی ایک عالمیہ مطلب ہے کہ نئے فارغین جو ہیں جامعہ سے، کسی بھی جامعہ سے فارغ ہوتے ہیں جی تو وہ مطلب سند ملنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ میں اس اہل ہو گیا ہوں کہ کسی بھی مسئلے میں میں اپنی رائے دوں یا اپنا موقف پیش کروں. تو ایسے مطلب فارغین کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں شیخ؟ دیکھیے فارغین جو مدرسوں سے فضیلت کر کے عالمیت کر کے نکلتے ہیں جی جی ان کو کبھی یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے جی جی کہ ہم نے درس میں سب کچھ پڑھ لیا. جی جی یہ دھوکہ کبھی نہیں ہو، یہ دھوکہ ہے جی جی کہ ہم نے سب پڑھ لیا. جی جی اگر مطالعہ کا شوق جاری رکھیں تو علم کے آفاق روزانہ آپ کے سامنے ایسے ایسے آئیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ تو ابھی خالی ہے، انگلی پکڑ کے ہم کو راستہ دکھایا گیا ہے. جی جی لہذا جو فضیلت یا عالمیت کر کے فتوے دینا، نقد کرنا اور ہر قسم کی باتیں ہر موضوع پہ کرنا جی جی اور وہ ناقص ہوتا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جی کسی بھی موضوع پر بولنے کے لیے کم سے کم اس موضوع کی ٹھوس کتاب جی جی پڑھ کر اس موضوع کے اجزاء کو اپنے ذہن میں اگر اتار لیں تو گفتگو کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں. جی جی اسی لیے دیکھیے تعلیم دینا ہو تو تدریب ضروری ہے، تقریر کرنا ہو تو تدریب لازم ہے، جی جی اور گفتگو کرنی ہو تو لازم ہے کہ اس موضوع پر آپ کی علمی گرفت ہو تب زبان کھولیے، بلا گرفت کے زبان نہیں کھولنا چاہیے. جی جی آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ مطلب کسی بھی موضوع پہ کوئی بھی مطلب لکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ الٹی بات، یہ بات صحیح نہیں ہے. جی جی اس سے آپ اپنا منہج کھو دیں گے. جی جی نوجوان علماء اپنا منہج کھو بیٹھیں گے. مطالعہ بے حد ضروری ہے. ہر موضوع پہ کتابیں مضبوط قسم کی موجود ہیں. اگر بہت سی کتابیں نہ پڑھ پائیں کوئی ایک ٹھوس کتاب لے لیجئے، اس کو پڑھ لیجئے، اس موضوع پر آپ کے لیے کافی ہوگی. لیکن مطالعہ لازم ہے، بلا مطالعے کی زبان نہیں کھولنا چاہیے. علماء کو مربوط ہونا چاہیے، نئے فارغین کو اپنی پسند کے علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے، ان سے علمی رہنمائی حاصل کرنا چاہیے، اور زبان کھولنے کے لیے ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس موضوع پر ہم کیا کہیں. جی جی یہ ضروری ہے. اگر فارغ ہونے کے بعد آدمی یہ سمجھے کہ ہم اساتذہ سے، اپنے منہج سے، ہر چیز سے فارغ ہو گئے جی جی تو ایسا آدمی تو جو چاہے کر سکتا ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے. کچھ لوگ مطلب چلے جاتے ہیں یونیورسٹی میں، اس کے بعد جو ہے علماء سے ربط ختم ہو جاتا ہے،
پھر جو ہے بہت سارے مسائل پر اعتراض کھڑا کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اور منہج جو ہے منہج اس کا استہزاء بھی کرنے لگتے دیکھیے یہ افضل محمد افضل فراز میں نے بات دیکھی، بدوئی کا جو لڑکا ہے، ابہا یونیورسٹی میں داخلہ لیا اس نے. جی جی اس میں اس کو میں نے دیکھا ہے کہ ہر موضوع پہ بکثرت پڑھتا ہے، جی جی اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی تحریروں کا ایک ایک لفظ میں نے پڑھ لیا. جی جی تو ایسا آدمی جو زبان کھولے گا جی جی تو اس کے ہاں یقیناً کچھ نہ کچھ ضبط رہے گا. جی 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 اور جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ہوں خالی نیٹ دیکھ کر کے نیٹ دیکھ اور اپنی معلومات اگلنے لگتے ہیں، ایسے لوگ ٹھوکر منہج لگتا کے ہے. خلاف لکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بہت خراب بات ہے. جی جی ایسے لوگ اپنے آپ کو بگاڑتے ہیں، امت کا بھلا نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو سبق لینا چاہیے اور محنت کرنے کی کوشش کرنی اور چاہیے. شیخ زندگی میں سب سے محبوب شخصیت کون سی تھی آپ کی، مطلب علمی لحاظ سے یا ہر لحاظ سے؟ مطلب دیکھیے اللہ کے بعد سب سے محبوب شخصیت تو ہمارے رسول کی ہے. جی جی آپ کی رسالت پر ہمارا رویاں رویاں فدا ہے جی جی اور ہدایت حاصل کرتا ہے. جی جی رسول کے بعد سیدنا بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی کرم اللہ وجہہ، یہ سب ہمارے آئیڈیل ہیں. صحابہ کرام، بدری اور عشرہ مبشرہ، یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے. بعد کی شخصیتوں میں کبار تابعین، ہاں، یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے. ان کے بعد کے لوگوں میں امام احمد بن حنبل اور امام مالک، ہاں، امام شافعی، جی جی یہ لوگ ہمارے لیے نمونہ ہیں. جی میرا سوال کا مقصد ہے شیخ، آپ کی زندگی میں جن کا مطلب اثر رہا ہو. ہماری زندگی میں جن کا اثر پڑا ان میں سب سے زیادہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کا اثر ہے، سب سے زیادہ. جی اور انہی کے ذریعے سے میری معلومات میں جو بھی پختگی آئی الحمدللہ انہی کی کتابوں کو پڑھنے سے آئی ہے. جی الحمدللہ. ان کا بڑا احسان ہے ان کی. اور شیخ زندگی میں مطلب ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آتا ہے جس میں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی یہاں سے بدل گئی. ہاں، تو آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا لمحہ آیا؟ ہماری زندگی میں بالکل لمحہ آیا ہے. جی پہلے ہم مطالعہ کرتے تھے، پڑھتے تھے، ہر قسم کی کتابیں پڑھتے تھے، مودودی صاحب کی کتابیں پڑھتے تھے، جی جی لیکن اس میں کھرے کھوٹے کا ادراک شروع میں نہیں تھا. جی جی اللہ نے ان کے کھرے کھوٹے کا ادراک مولانا گجران والا کی تحریروں سے کروایا. جی جی پھر عقیدے کو جب میں نے پڑھا تو عقیدے کو پڑھنے کے بعد عقیدے کے شوق فراواں نے مجھ کو بڑی بڑی کتابوں تک پہنچایا. اور بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے بعد اللہ کی ذات و صفات سے اور رسول کی رسالت و نبوت سے اتنا زبردست شغف مجھ کو ہو گیا کہ میں جیسے بالکل کاہل تھا، بیٹھا ہوا لیٹا ہوا، اب ایک ایسی حرکت مجھ کو مل گئی ہے جو انشاءاللہ کبھی بھی تھکانے والی نہیں ہے اور کبھی بھی بیٹھنے دینے والی نہیں ہے. ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ تبدیلی میرے اندر آئی ہے، عقیدے کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد. جی الحمدللہ. ہاں شیخ، اب یہ تھی چند باتیں، اب تو کچھ ذہن میں ایسی باتیں نہیں آ رہی ہیں، مفید ہو تو بتائیں. الحمدللہ اب تک جو کچھ میں نے عرض کیا یہ میری زندگی کا حاصل ہے جی جی اور حاصل مطالعہ ہے، جی جی اور عمل کا بھی حاصل انہی سب چیزوں سے متعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں انشاءاللہ سامعین قارئین کے لیے مفید ثابت ہوں گی. جی جی اور بقیہ یہ ہے کہ سامعین قارئین میرے لیے مزید استقامت اور خیر کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کے لیے دعا کرتے رہیں. انسان ہو، لغزشیں ہو سکتی ہیں، چوک ہو سکتی ہے، استقامت کے خلاف کوئی عمل ہو سکتا ہے. دعا کریں اخیر عمر میں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور اپنے دین پر چلتا ہوا اٹھائے. آمین آمین یا رب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالیٰ علی خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. ہاں ماشاء اللہ، ہم نے شیخ کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی کوشش کی. ماشاء اللہ شیخ نے بہت لمبی گفتگو کی اس پر. تو ابھی شیخ ہم لوگ آپ کی زبان سے کچھ آپ ہی کے اشعار سننا چاہتے ہیں. ایک دو اشعار سنا دیں شیخ. اور سننے کے ہم لوگ عادی بھی ہیں، زمانے طالب علمی سے سنتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ خواہش ہے کہ آج بھی سنا دیں شیخ انشاءاللہ. ایک بہت پرانی نعت ہے، آج سے 45-46 سال پہلے جی جی مولانا احمد رضا خان بریلوی کے دیار میں نے اس کو کہا تھا. جی جی اور اس زمانے کا ماحول بھی اسی طرح کا تھا
جی جی یہ نظم، یہ نعت بہت زیادہ مقبول ہوئی اور نصف صدی تقریباً گزر رہی ہے، لیکن اس سے لوگوں کی وابستگی اور دلچسپی کم نہیں ہو رہی ہے. نئی نسلیں آتی ہیں، اس نعت کو بہت زیادہ پڑھتی ہیں اور بہت زیادہ شوق کا اظہار کرتی ہیں. تو اس نعت کے کچھ اشعار جو مجھ کو یاد آ رہے ہیں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے. سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں سجا کر چل، بدعت کا اندھیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے. ایک صورت زیبا ہے، آئینے 73 ہے. ایک صورت زیبا ہے، آئینے 73 ہے. تصویر وہی ہے جو سنت نے دکھائی ہے. ہم بلبل شیدا ہیں گلزار محمد کے، صیاد تڑپ جائے وہ نغمہ سرائی ہے. دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، یہ محفل الفت ہے نفرت سے لڑائی ہے. فکر کی کوتاہی بندوں کو خدا کہنا، ہے فکر کی کوتاہی بندوں کو خدا کہنا. ممتاز رسالت سے سرور کی بڑائی ہے. گلزار کے پھولوں نے جلنے کی ادا سیکھی، کن شعلہ بیانوں نے یہ آگ لگائی ہے. خوشبوئے عقیدت سے مسرور ہوئی محفل، خوشبوئے عقیدت سے مسرور ہوئی محفل. کیا خوب حجازی نے یہ نعت سنائی ہے. ماشاءاللہ. انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے.